جی السلام علیکم، صبح بخیر اور آپ تمام سے دیکھنے والوں کو جمعہ مبارک۔ اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا شکر ادا ضرور کریں، اور جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں اس میں سب سے بڑی نعمت جو کہ نعمت بھی ہے اور بہت بڑا امتحان بھی ہے وہ ہے اولاد کی نعمت۔ مطلب اللہ پاک نے خود اپنی کتاب پاک میں کہا ہے کہ میں تمہیں اولاد دے کے بھی آزماؤں گا، زیادہ رزق دے کے بھی آزمایا جائے گا، اولاد سے بھی آزمایا جاتا ہے۔ اور جب ہمارے گھر میں جب اولاد آنی ہوتی ہے ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، جیسے پتہ چلتا ہے کہ جی دیٹ یو آر ایکسپیکٹنگ، اس کے بعد سے لے کے جب تک وہ بچہ دنیا میں آ نہیں جاتا ہماری کوشش ہوتی ہے جی کمرے کا رنگ چینج کروا لیا جائے، ایک پیارا سا جھولا کمرے میں آ جائے، اس کے کیا کپڑے آنے ہیں، پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ جی جینڈر کیا ہے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جی کمرے کا کلر یا تو بلو ہوگا یا پنک ہوگا، کپڑے بلو لینے ہیں، پنک لینے ہیں، یلو لینے ہیں، اور ہماری تمام تر جو کہتے ہیں نا تیاریاں وہ اسی چیز کے گرد گھومنے لگ جاتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں، یعنی کہ ٹینجیبل تھنگز ہیں۔ جو انٹینجیبل تھنگز ہیں جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے اس کی ہم بات ہی نہیں کرتے۔ آیا پیرنٹس اس والے سے تیار بھی ہیں کہ جو بچہ اس دنیا میں آ رہا ہے اس کی ہم پہ کیا کیا رسپانسبلٹی ہوگی؟ ہم نے اس بچے کے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرنا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے ہم نے اس بچے کی پرورش کرنی ہے۔ تو کیا ہم بھی اس قابل ہیں کہ ہم ایک نئی زندگی جو دنیا میں آ رہی ہے ہم اس کی اچھی پرورش کر سکیں، اس کو اچھا مسلمان اور اس سے بھی بڑھ کے اچھا انسان اس کو بنا سکیں کہ اس سے کسی اور کو نقصان نہ ہو؟ اس پہ تم بات ہی نہیں کرتے۔ تو آج کے شو میں ہم اسپیسیفکلی بات کرنے جائیں گے کہ جو بچے جو اولاد ہماری ہوتی ہے اس کی تربیت کیسی کی جائے اور اس کے حقوق کیا، کیونکہ والدین کے حقوق پہ تو ہم نے بہت شوز کیے ہیں، لیکن بچوں کے حقوق اور بچوں کی تربیت میں ہم زیادہ بات نہیں کرتے۔ اسی لیے جو ہمارے جو بچے ہیں وہ بڑے، یہ جو اب آنے والی جنریشن ہے وہ کہتے ہیں بڑی ڈپریس جنریشن ہے۔ ابھی دیکھیں پچھلے دنوں فیصل آباد میں ایک واقعہ ہوا کہ جائیداد کے تنازع پہ بیٹوں نے سرعام بازار میں اپنے باپ کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ باپ گرا ہے زخمی حالت میں بائک سے، اس کے سینے کو ٹھنڈک نہیں ملی، اس نے باپ کے سینے میں پھر گولیاں برسائی ہیں، اور بڑے آرام سے وہ بازار لوگ موجود ہیں اور وہ چلا گیا۔ ہم اس حوالے سے بات بھی کریں گے۔ مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ زامن عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران کلیانی صاحب موجود ہیں، عائشہ بلال ہماری بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہمارے پینل میں فاطمہ خاقوی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تمام تر معزز میرے جو گیسٹ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور پہلا سوال ہی میرا یہ ہے، اولاد جب ہمارے ہاں پیدا ہونے والی ہوتی ہے، تربیت کا ہی پوچھوں گی، حقوق بھی پوچھوں گی، لیکن ہمیں تیاری کیا کرنی چاہیے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ معاشرے کی جو ضرورت ہے ان موضوع کا انتخاب کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری ٹیم کو دیکھیں پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا دیکھیں بہن، تیاری کیا کرنی چاہیے؟ جیسے آپ نے سنا کہ اولاد کنسیو کر لیے، ماڈرن سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے، میڈیکل سائنس، کہ بچے کی سماعت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب 4 مہینے میں اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈالتے ہیں۔ تو جو حرکات و سکنات ماں کر رہی ہوتی ہے بچہ وہاں سے اس کو پک بھی کر رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، یہ ماڈرن سائنس ہے۔ وہ ماں جو اچھی گفتار کی حامل ہوتی ہے، اچھے کردار کی حامل ہوتی ہے، تلاوت قرآن کی قاریہ ہوتی ہے، اللہ کا ذکر اذکار کرتی ہے، تحمل مزاج ہوتی ہے، بائی نیچر بچے کے اندر وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ میں مثال دوں اس پوری کائنات کی۔ اب لوگ کہتے ہیں وہ تو عظیم ہستی ہیں، ہم ان جیسے کہہ سکتے ہیں، لیکن تربیت کے طور پہ کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں سیدنا امام حسن ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں شکوہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ کے سجدے مکمل نہیں ہو پاتے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ جب بچہ اس دنیا میں آ رہا ہے، ماں کو وہ اللہ کی اتنی عبادت کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، تو پھر بچے بھی حسن اور حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کس طرح گفتگو کر رہے ہیں، بچے وہ ابھی یہ دنیا میں آنے سے پہلے کے مراحل ہیں۔ اب معذرت کے ساتھ میں اپنی بہنوں کو کہوں گا، اگر آپ اٹھا کے صرف اگر ڈرامے دیکھتی رہیں یا فلمیں دیکھتی رہیں، گانے سنتے رہیں، تو بچہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مشہور واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ان کی والدہ 16 سپاروں کی حافظ تھی۔ 4 سال کا بچہ جب ان کی والدہ مدرسے میں لے کے جاتی ہیں تو
بچے سے کہتے ہیں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھتے ہی وہ 16 سپارے ختم کر دیتا ہے. تو قاری پوچھتے ہیں، استاد پوچھتے ہیں کہ تم نے 4 سال کے بچے کو یہ کیسے یاد کرا دیے؟ تو ان کی ماں کہتی ہیں کہ ابتدا سے لے کر اب تک اگر بچے نے کوئی کلام سنا ہے تو وہ اللہ کا کلام سنا ہے. اب اندازہ کیجئے بچے کو لوری دے رہے ہیں تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، چھوٹا بچہ بولنے کے بعد اسے قرآن سکھایا جا رہا ہے. یہ تربیت کے معاملات ہوتے ہیں. اور ابھی جو پیکج چل رہا تھا وہ آپ آخر میں کریں گی بات. قرآن نے کہا اموالکم و اولادکم فتنہ. فتنہ یہاں وہ فتنہ نہیں جو اردو میں، یہاں فتنہ آزمائش ہے. تو کبھی کبھی بہت اچھی تربیت ہوتی ہے مگر اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی شوہر کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی بیوی کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی دوست کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی بھائی کے ذریعے آزماتا ہے. اور بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس آزمائش سے محفوظ کرے کہ جب بڑھاپے کے اندر اولاد کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، اور جب آپ اس پہ ڈیپینڈ کرنے لگ جاتے ہو، ڈیپینڈ کر رہے ہو اس وقت کے باپ سارے بیٹے یہ میٹنگ کر رہے ہوں یا ماں کو کہ آج امی کس کے گھر میں رہیں گے، اور ہر بیٹا بیٹی یہ کہہ رہے ہو کہ میرے شوہر نہیں رکھ سکتے، اور بیٹے یہ کہہ رہے ہوں کہ میری بیویاں قبول نہیں کریں گی. تو 70 سال کی بوڑھی عورت کہاں جائے گی؟ یہ آزمائش. پھر نور بھائی اولڈ ہومز میں دیکھتے ہیں نا، وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ ہم خواتین سے پوچھیں وہ کہتی ہے کہ جی 8 بیٹیوں کے بعد میرا اکلوتا بیٹا پیدا ہوا تھا. اچھا جی، پھر اسی ایک بیٹے نے مجھے نہیں رکھا، اسی بہو نے مجھے مار کے گھر سے نکالا. تو مطلب ہم منتیں مرادیں تو بہت مان لیتے ہیں اولاد کو لے کے، لیکن ہم یہ میں اسپیسیفکلی بھی دیکھتی ہوں کہ ہم یہ دعا کر رہے ہوتے کہ جی لڑکا ہو، ہم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ نیک اور صالح اولاد ہو؟ وہی کیا تیاری ہونی چاہیے ہماری؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے تمہیداً نور بھائی نے ہمارے ماشاء اللہ اچھی گفتگو کر لی اس میں. تو جو ابتدائی چیزیں انہوں نے کہیں وہ تو اپنے مقام پر ہیں کہ ظاہر ہے کہ جس وقت ماں باپ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے کسی وجود کو دنیا میں لے کر آنا ہے تو تربیت کا آغاز وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں ہمیں تیاری کرنی ہے. المیہ یہ ہے کہ جو ورثہ میراث دین اور قرآن ہمارا تھا ہم اس پر انداز میں عمل نہیں کرتے. یورپ میں جائیں آپ تو وہاں باقاعدہ اس کا اسکیجول بنتا ہے اور وہ پلاننگ کے تحت کسی وجود کو دنیا میں لے کر آتے ہیں، اور لانے سے پہلے باپ بھی اور ماں بھی اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ میں بینگ اے مدر میں نے کیسے پیش آنا ہے اور میرے بینگ اے فادر میں نے کیسے پیش آنا ہے. بڑی ورکشاپس ہوتی کہ آپ اور جائیں. پھر یہ سب چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں. جیسے جاپان کے اندر ہے خود کیا کہتے ہیں کہ بڑی دنیا کے اندر جو بڑی طاقتیں ہیں ان کا تصور پایا جاتا ہے کہ وہ پہلے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جو ہماری اولاد آئے گی ہم نے اس کو بنانا ہے کیا ہے. ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، عالم بنانا ہے، کیا بنانا ہے ہم لوگ کو. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ پلاننگ ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. جب پلاننگ ہوتی ہے تو وہ جب تک وہ وجود دنیا میں نہیں آیا اس وقت تک وہ ماں باپ کی ایکٹیویٹی بھی وہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انجینئر بنانا ہے تو وہی ایکٹیویٹی ہوگی، ڈاکٹر بنانا ہے تو وہی ایکٹیویٹی ہوگی، کیونکہ یہ نظام الہی ہے. ٹھیک ہے. میڈیکل سائنس نے تو خالی اس کو پروف کیا ہے. میڈیکل سائنس کیا کرتی ہے؟ سائنس یہ کرتی ہے کہ جو کچھ خداوند عالم نے قرآن کریم میں اور تعلیمات اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے، دنیا بھر کا تصور دیا ہے، میڈیکل سائنس میں جو ہے وہ تو فقط اس کو ڈسکور کر رہی ہے. وہ سائنس کو کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر، وہ ڈسکور کر رہی ہے. جو قرآن نے خود یہ کہا ہے کہ میرے اندر سارے کمالات موجود ہیں، تفکر کر لو، تعقل کر لو، تدبر کر لو، جو بھی کرے گا. ٹھیک ہے. تو وہ اسی پیٹنٹ پہ وہ لوگ کر رہے ہیں، اس پہ تعقل تدبر فائدہ اٹھا رہے ہیں ان چیزوں سے. در حقیقت یہ خدائی نظام ہے یہ. ٹھیک ہے نا. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک احکامات دیکھتے ہیں مولا کائنات کو جو وصیت کی جا رہی ہے رسول خدا کی طرف سے. ٹھیک ہے نا. ملاقات کے اوقات بتائے جا رہے ہیں، دن بتائے جا رہے ہیں، شبیں بتائی جا رہی ہیں. بیٹی کی رخصت کر رہے ہو تو اس شب میں مت کرنا، اس شب میں کرنا. اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ کیا مولا کائنات کو نہیں معلوم تھا؟ در حقیقت ان کے ذریعے تک ہم تک بات پہنچانے کے لیے یہ پیغامات دیے گئے اس میں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ جو بچے فطرت میں پیدائشی طور پر معذور ہوتے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، لنگڑے لوڑے ہیں، اس میں دیکھیے اس میں قصور پیدا ہونے والے کا نہیں ہے، نہ نظام کائنات میں خالق کے نظام ہے. اس میں وہی ساری تعلیمات جو بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو فالو نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ یہ سارے فقدان ہے ہمارے ہاں تعلیمات کا.
ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ان تعلیمات کو اس انداز میں فالو نہیں کیا جا رہا. صحیح. کہیں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو دقن سے باتیں ہیں, کہیں کہہ دیتے ہیں نہیں یہ بہت ایڈوانس باتیں, اس طرح کی معاشرے باتیں ہونی نہیں چاہیے. ہاں جو ابھی سے بات ختم کرنے کی کوشش کریں. تو یہ تو یہاں سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر روحانی انداز, جیسے میں نے عرض کیا کہ ماں کو چاہیے کہ جب ایک روح اس کے بطن میں منتقل ہو چکی, کوشش کرے کہ ہر وقت, ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا, ہر وقت باوضو رہے. ٹھیک ہے, باوضو رہنے کے ویسے اثرات مرتب ہوتے ہیں. رزق کی فراوانی کے لیے پوچھا گیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے, تو ساری دعائیں وظائف اپنے مقام پر ہیں. اگر انسان ہر وقت وضو میں رہے تو وضو میں رہنا ہی ایک ایسا عمل ہے جو باعث رزق میں برکت کا سبب بن جاتا ہے انسان. مطلب آپ کچھ اگر سوچے تو اس کا ثواب بھی ڈبل ہو جاتا ہے. جی عمران بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تربیت اولاد کہاں سے شروع ہوتی ہے, کیسے شروع ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ اللہ پاک نے اصول بنایا کہ تربیت اولاد انسان, بیٹے اولاد بیٹی کوئی بھی وہ اپنے پیرنٹس کو کاپی کرتے ہیں. اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک نافرمان تھا, کہ ایسا ضروری نہیں کہ ماں باپ اگر نیک ہے تو اولاد بھی نیک ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ بہت نیک ہو جائے, نبی ہیں, اور اولاد جو ہے وہ کسی اور ٹریک پہ چل پڑی. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ بھی سارے باقی جو بھائی تھے وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہی تھے نا, لیکن ان کا وہ تربیت بھی ایک ہی تھی. بالکل. باپ والد بھی ایک, اور پھر باقی بھائی جو ایک طرف, حضرت یوسف علیہ السلام ایک طرف. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ اس میں کبھی ریئر کیس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی ہٹ کے بھی وہ اولاد چل رہی ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں کہ پیرنٹس کو ہم غلط قرار دیں کہ جن کی تربیت میں کوئی فقدان تھا, کمی تھی. باقی رہی بات کہ جو ہمارے معاشرے میں بھی آج کل جو چل رہا ہے تربیت کا معاملہ, پہلے زمانے میں اکثر یہ ہوتا تھا, بلکہ اب بھی اچھے گھرانوں میں ایسے ہوتا ہے کہ مائیں زیادہ تر قرآن کریم پڑھتی ہیں, اچھی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, اچھے ذکر اذکار کر رہی ہوتی ہیں, سب کچھ. لیکن سوشل میڈیا کے آنے کے بعد میں بڑا مایوس سا بھی ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ زیادہ تر ہمارے یہاں سوشل میڈیا موبائل, یہ چیزیں آنے کے بعد بالکل کامن پریکٹس ہی ہوگی. اچھے مذہبی گھرانوں میں بھی ہو گئی کہ بچے کو ٹالنے کے لیے اور بہلانے کے لیے عموماً ہر ماں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, اور جیسے بچہ تھوڑا روتا ہے ضد کرتا ہے اس کو موبائل دے دیا, کارٹون دے دیے, اور وہ گھنٹوں کارٹون میں مگن ہے, بزی ہے, یا گیمز ہیں. جب بچہ تھوڑا سا باشعور ہو جاتا ہے وہ گیمز کے اندر بزی ہو جاتا ہے, اور خاص طور پہ بڑے ایسے گیم جو جنونی بنا دیتے انسان کو, ان گیمز کے اندر لگا ہوا ہے. ماں باپ اس وقت ریلیکس ہو گئے کہ بچہ ہمارا تھوڑا سا ہم سے دور. دیکھیں یہ ہم نے یاد سے 2 سال پہلے کی ہے, میں نے تو اس پہ شو بھی کیا تھا کہ پب جی کھیلنے پہ ماں نے منع کیا بچے کو, اور بچے نے ماں کو ہی مار دیا. جی. تو یہ تربیت جو ہے نا, دیکھیں اب سوشل میڈیا کر رہا ہے. پھر اسی طرح میں بہت سی ماؤں کو دیکھتا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا کے اب وہ اتنا زیادہ ہمارے ایک انفلوئنس بڑھ چکا ہے کہ بچہ چھوٹا سی اس کو بچپن سے ٹک ٹاک بنانا سکھا رہے ہیں, ڈانسنگ سکھا رہے ہیں, پھر اس کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں, ماں نے گود میں لیا ہوا اس کے ساتھ گانے چل رہے ہیں, اور وہی ساری چیزیں چل رہی ہیں, اور وہ اس کے ساتھ ماں کی تربیت میں بچہ یوں ہی بڑھتا ہوتے جب دیکھے گا میری ماں سب کچھ کر رہی ہے, ناچ گانا کر رہی ہے, تو میں بھی کروں وہی. تو یہ چیز جو ہے نا بڑی خطرناک تیزی سے مل کے کر رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں اماں باپ سب بھی لگے ہوئے. تو یہ تربیت دیکھیں ہمیں بالکل کلیئر نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ اب بہت ڈائیورٹ ہوتی جا رہی ہے ہماری سوچ, ہمارے وہ اچھے اچھے گھرانوں میں بھی چیزیں چل رہی ہیں. تو تربیت ہمارے سراؤنڈنگ اندر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا, جو اس وقت آج سے پہلے کچھ اور چیزیں تھیں, اب ہمارے زمانے میں چیزیں یہ آ گئیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے تربیت بالکل ایک وہ سمجھے اس کا ڈائریکشن چینج ہوتا جا رہا ہے, اور ہم لوگ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. مدارس کے اندر, مساجد کے اندر, خانقاہوں کے اندر لوگوں کا انٹرسٹ کم کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اسی لیے کہ وہاں وہ بورنگ فیل کرتے ہیں. اکثر آپ مسجدوں میں ہم نے دیکھا کہ کبھی جب امام صاحب تقریر کر رہے ہوں, خطبہ دے رہے ہوں, تو وہاں اکثر اگر کوئی جلدی آ بھی جائے, وہ اونگ رہے ہوتے ہیں, ان کو نیند کے جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں, وہ توجہ پوری ان کی امام صاحب کی طرف نہیں ہوتی, بس وہ چاہ رہے ہوتے ہیں جلدی سے گھڑی دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کا خطبہ پورا اور ہماری جان چھوٹے ہم گھر جائیں. تو جو بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں تو تربیت اولاد کے اندر معاملہ بڑا سینسیٹیو ہے کہ یہی اولاد جو بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ بھائی قتل کا کیس ہو گیا, مرڈر کیس ہو گیا, اس طرح کے, حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ پکڑے جائیں گے یہ لوگ, اور پکڑنے کے بعد وہ جائیداد جائے گی ان کے ہاتھ سے, اور کس ہاتھ سے انہیں اپنے باپ کے اوپر وہ فائر کر رہے ہیں. یعنی اولاد کو تو ان کا ایک بازو ہونا چاہیے, محافظ ہونا چاہیے. انت ومالک لابیک کا آتا ہے, یعنی کافر ماں باپ بھی اگر ہوں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے. تو ہمارے اسلامی کنٹری کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں یہ وہ مینٹلی طور پر سب ڈسٹرب ہو. ایک بیٹے نے میرے خیال سے سنا ہے 3 بیٹوں نے مارا مل کے. ہاں تو یہ لیکن آ کے بالکل ایک بیٹے نے آ کے جیسے گولی ماری, اور بیٹے تاک پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہاں یعنی بیٹے تو تڑپ جاتے ہیں کہ باپ کو اگر وہ اس طرح کچھ دیکھ لیں. ہم اپنے ماں باپ کو آج تک نہیں بھول پاتے کہ ہم بچوں کی طرح رو پڑتے ہیں جب ماں باپ کو تصور کریں. آپ کے ساتھ والدہ کا جو سین ہوا بریک میں اکثر ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے پیرنٹس کے بھی کہ جو محبت کرنے والی اولاد ہوتی ہے اس کو یقین نہیں آتا, کہ ایسا لگتا ہے کوئی چھتری سر سے اڑ گئی, اور ہمیشہ بالکل اپنے آپ کو اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی یتیم محسوس کرتا ہے. ہم تو یہ بلکہ آج تک تمنا ہوتی ہے کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ ہمارے وہ گئے ہوئے حضرات کسی طرح زندہ ہو کر آ جائیں, ہم سے بات کر لیں, خواب میں آ جائیں. جیسے آپ بریک میں کہہ رہے تھے مجھے دل چاہتا ہے ہمیں خواب میں نظر آئیں, تو کتنا ہم لوگ تڑپتے ہیں. کتنے شکل القلب, کتنے پتھر دل کے وہ باپ کو اس طرح کے کوئی ڈاکو مارتے تو ہم اس پہ روتے ہیں, اس سگے باپ کو اس طرح مار کے چلے گئے.
تو یہ ساری تربیت کا فقدان. پھر دوسری بات یہ کہ اس کے اندر گورنمنٹ کا بھی ایک رول ہونا چاہیے. میں بھی آتے ہوئے بھی دیکھ رہا تھا کہ یہاں بھی ایک پٹی ہے کوئی بالکل قریب میں بنس روڈ ہے پتہ نہیں کون سا, وہ ہر جمعے کو میں دیکھتا ہوں کہ ایک باپ جو ہے نا وہ 5-6 بچوں کے لیے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. کیا مطلب کہ وہ اب وہ بھیک مانگنے بیٹھا ہے, بھکاری کی اولاد بھکاری پیدا ہو رہی ہے, تو کوئی اس پہ کنٹرول نہیں ہے ہمارے یہاں. چرسی اولاد چرسی پیدا ہو رہی ہے, موالی کی موالی پیدا ہو رہی ہے, تو ایک ماحول گھر کا جو ہوتا ہے نا وہی خود بخود آگے منتقل ہو رہا ہوتا ہے. وہ بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے. اب قوال کی اولاد قوال ہوگی زیادہ تر, موسٹلی یہ ہوتا ہے. نعت خواں کی اولاد نعت خواں ہوگی, خطیب کی اولاد خطیب ہوگی, کوئی ایکٹر ایکٹریس ہے تو اس کی اولاد زیادہ تر ایکٹنگ کی طرف جائیں گے. تو یہ جو ہم گھر کا ماحول بناتے ہیں نا, جو ڈیولپ کرتے ہیں, اسی سے اولاد وہ چیزیں پک کر ہوتی ہیں. تو خاص طور پہ مجھے اس چیز سے بڑا افسوس ہوتا ہے, خاص طور پہ جو بچے چھوٹے چھوٹے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں نے اس کو پروفیشن بنا لیا, اولاد بہت سے زیادہ تر لوگوں نے پروفیشن بنایا, اور بچے بھی زیادہ اس لیے پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنی زیادہ اکٹھی, ہاں اتنی زیادہ ہماری ارننگ ہوگی. یہاں پہ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے, کہیں مت جائیے گا. جی بریک کے بعد میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں. یہ وہی بات جو سوال میرا ان سے بھی تھا کہ وہ جو ہماری تیاری ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے تربیت کی. اس میں ضروری نہیں ہے کہ ماں ہی تلاوت کریں اور اس طرح سے, بلکہ شوہر جو رقم لے کر آ رہا ہے اس کا حلال ہونا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ وہ لقمہ جو وہ اپنے شکم میں لے کے جا رہی ہے وہ اس کی پہلی غذا بن رہا ہے. اگر وہ لقمہ حرام جا رہا ہے تو وہ بھی اس بچے کے وجود میں نظر آئے گا. لقمہ حلال جائے گا تب بھی بچے کے وجود میں وہ نظر آئے گا, اس کی تربیت میں نظر آئے گا. لقمے کا حلال بچے کے شکم میں جانا یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس پر ہم اکثر بات نہیں کرتے ہیں. اچھا, اس میں بہت سارے مواقع پر ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم حرام کما رہے ہیں. صحیح ہے, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دہی سے مال بیچتے ہیں, بتاتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں آن لائن پر اور بھیجتے کچھ ہیں. اس پر کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے. پھر اولاد کو وقت دینا یہ سب سے اہم چیز ہے. ٹھیک ہے, آج کے دور میں, پچھلے دوروں ادوار کی بات کریں اس میں بچے زیادہ, میں اپنی بات کروں, ہم اپنی امیوں سے بہت ساری کہانیاں سنتے تھے, باتیں کرتے تھے, ایک وقت مقرر تھا جس پر آپ اپنی ماں باپ سے ڈسکس کرتے تھے. آج کل کی اولاد کو وہ وقت نہیں ملتا ہے. ان کو موبائل, بلکہ آج کل کی اولاد لوگوں کی کم ہے, پہلے بچے زیادہ ہوتے تھے, 5-6 بچے بھی ہیں, تو ہم 6 بہن بھائی تھے, سب بچوں کو لگتا تھا کہ ہم فیوریٹ ہیں امی کے. ہاں, اور آپ ایک بچے وغیرہ ماں باپ سے پیار نہیں کرتی. یہ ہوتا تھا کہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ رات میں ابا جاتے ہوئے نا سب سے پوچھتے تھے کہ آج کون میوہ کھائے گا, مطلب آج مونگ پھلی آئے گی, بادام آنی ہے, انجیر آنا ہے, تو سب کو پوچھا جاتا تھا. اور یہ کیا ہوتا تھا, ایک دل کو خوشی ہوتی تھی جب ہم انتظار کرتے تھے. اچھا, آج کل بچے بھی دیکھیں نا تو ماں باپ کا انتظار کیوں نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں ماں باپ سے زیادہ ویلیو وہ موبائل کو دیتے ہیں, اور یہ حقیقت ہے. مطلب ان کو اگر موبائل فونز دیے جائیں اور ان کو کہا جائے کہ آپ اپنی امی کو ٹائم دینا چاہتے ہیں یا موبائلز کو, تو وہ کہیں گے ہمیں موبائل چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, بچے ماں باپ کا انتظار کرتے تھے, اور کیا ایک کیفیت ہوتی تھی, ابو آ گئے گھر میں, ابو آ گئے, یہ کیفیت ہوتی تھی, محبت تھی. ٹھیک ہے, آج کل ہر ایک کو ایک بھاگم بھاگ, نفسا نفسی, میں اس سے آگے بڑھ جاؤں, میں اس سے آگے بڑھ جاؤں, میں یہ خرید لوں, میں وہ خرید لوں. جبکہ آپ اور بچوں کو بھی آپ اچھا میرے خیال سے اس لیے پڑھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ آگے سامنے والا آپ کی جو دوست ہے وہ اچھا پڑھا رہی ہے, وہ اچھے اسکول بھیجی, تو آپ کو بھی اس کے مقابلے میں مقابلہ کرتے ہیں نا. اور یہاں پر ہم سب کچھ برباد کر دیتے ہیں جو مقابلے میں پڑھ جاتے ہیں. اور ایک اور چیز, کبھی بھی بچوں سے ان کے رشتے نہ چھینا برائیاں کر کے. تمہاری خالہ ایسی, تمہاری پھپھی ایسی, تمہاری دادی ایسی, یہ رشتے آپ کو مضبوط کرتے ہیں, آپ کی اولادوں کو مضبوط کرتے ہیں. یہ تو میں اگلے بالکل اس میں بریک میں سوال سے بات بھی کروں گی. ایسے کہتے ہیں نا کہ بچوں کے کان میں جو مائیں جو برائیاں کرتی ہیں, باپ کی بھی اس سے بچے کی پرسنالٹی میں کیا وہ جو ہے فرق پڑتا ہے. لیکن یہ جو بات مقابلے والی جو کی ہے, مجھے بتائیں یہ کتنی امپورٹنٹ ہے, یہ بچے کو کتنا خراب کرتی ہے. کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ گھروں میں بہن بھائیوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے, ماں اس بچے سے زیادہ پیار کرتی ہے جو دکھنے میں زیادہ اچھا ہو, یا اس بچے سے زیادہ پیار کرتی ہے جو لائک زیادہ ہو, اس بچے سے زیادہ پیار کرتی ہے جو گھر میں زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہو, اور وہ بچہ جو تھوڑا سا نکما ہوتا ہے اس کو سننے کو بھی ملتی ہیں. بہن بھائیوں کا بھی آپس میں یہ, تو جو مقابلہ اندر گھر میں ہے یہ بچے کے لیے نقصان دہ کتنا ہوتا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بہت خوبصورت موضوع آپ نے چنا ہے، اور یہ جو مساوات کی بات کریں اسی کو میری کنٹینیو کروں گی کہ دیکھیں اسلام کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو اولاد میں مساوات کرنے کا حکم دیا ہے، برابری کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ اگر آپ اس کو بوسہ بھی دے رہے ہیں تو اس میں بھی مساوات کا حکم دیا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنی کسی اولاد کو کوئی چیز دیتے ہو، اچھی چیز دیتے ہو، تو دوسری اولاد کو تم ویسے ہی دو۔ آپ نے ناپسند فرمایا ہے جب کبھی ایسا کوئی واقعہ ان کے سامنے آیا کہ کسی اولاد کو دے دیا اور دوسری اولاد کو نہیں دی گئی وہ چیز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے۔ اور پھر اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں تو حضرت لقمان جو ہیں ان کے واقعات کو آپ دیکھتے ہیں جو انہوں نے اولاد کی تربیت کا جو انداز اپنایا کہ انہوں نے پیار اور محبت سے، جیسے بچوں سے ہم بات کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے کہ جب آپ کو اولاد کی نعمت عطا ہوتی ہے تو اس میں بڑی جو ایک خوبصورت بات مجھے جو لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ ماں اور والدین، جو میں کہتی ہوں ماں اور باپ دونوں جو ہیں وہ پہلی درسگاہ ہیں، تو وہ بچہ وہیں سے سیکھ رہا ہوتا ہے، گھر سے ہی سیکھ رہا ہوتا ہے ساری چیزوں کو۔ اب اگر ہم جس طرح سے اس کو جو چیز اس کو منتقل کریں گے، کنورٹ کریں گے، وہی چیز وہ سیکھتا چلا جائے گا۔ اب جو آج کل کا دور ہے، جیسے یہ بھی بات کری تھی اور لوگوں نے بھی بات کی کہ ہم کیا کرتے ہیں، آج کل کی جو مائیں ہیں ماڈرن جسے کہتے ہیں، اس میں مائیں کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بچہ جو ہوتا ہے وہ اٹینشن سیکر ہوتا ہے، وہ اٹینشن مانگتا ہے، لیکن ہم کیا، میں نے خود دیکھا ہے کہ میری اپنی بہنیں، میری اپنی کزنس وغیرہ ہیں، وہ بچوں کو موبائل پکڑا دیتی ہیں، اس میں گیم لگا کے دے دیتی ہیں، وہ بچہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس بچے کی تربیت اس انداز سے ہو رہی ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، جبکہ کیا حکم آ رہا ہے کہ جب تمہارا بچہ بولنے لگ جائے تو اس کو کلمہ پڑھاؤ، ٹھیک ہے نا، جب تمہارا بچہ سمجھنے لگ جائے تو اس کو اسلام کے احکامات سکھاؤ۔ یہی ہماری تعلیمات میں شامل ہے نا۔ ہمارے جو گزرے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد مائی صاحبہ خاتون جنت کو دیکھیں، اور جتنے بھی ہمارے اکابرین گزرے ہیں، انہوں نے بچوں کی جو تربیت کا انداز اپنایا ہے اس میں جو ہے ادب اور آداب کو پرائیورٹی دی ہے، یعنی سب سے پہلے ان کے جو اخلاقی تربیت جو کی ہے وہ اس میں ان کو آداب سکھائے ہیں، آداب زندگی سکھائے ہیں۔ جب تک دیکھیں بچے کے اندر آداب نہیں آئیں گے، سلام کرنے کا جیسے ایک حکم ہے کہ سلام کرنا سکھائیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، اور بے ادب بے نصیب، تو ادب جو ہے پہلا قرینہ ہے محبت کے، محبت کو۔ جیسے انہوں نے بات کی کہ جب بچہ اگر پریشان ہو رہا ہو تو آپ بچوں کو صرف فون پکڑا دیتے ہیں، پھر بچے کو یہ لگتا ہے کہ جب میں پریشان ہوگا تو فون ہی پکڑنا ہے، ماں کے پاس ہی جانا، تو یہاں سے بچے کی لرننگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو خیر یہاں سے لرننگ تو اس سے پہلے بھی شروع ہوتی ہے۔ بچوں کے حقوق کیا ہیں، میں ذرا اس پہ بات کروں گی، لیکن مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے کہیں مت جائیے۔ جی بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے تاکہ کل کلائی اولاد جوان ہو کے ہمیں زمین کی کچھ ٹکڑے کے عوض مار نہ دے۔ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے کہ کل کلا جب ہم بڑے ہوں تو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ کر ہمیں کسی اولڈ ہوم میں نہ کروا دے۔ یہ بڑا میٹر کرتا ہے نا، کیونکہ اگر آپ بچپن میں بچے کو ٹائم نہیں دے رہے تو وہ بڑا ہو کے آپ کو ٹائم کیسے دے گا؟ پھر آپ اس سے کیسے وقت مانگ سکتے جب آپ نے خود اس کو ٹائم نہیں دیا؟ پھر وہ کہے گا میرا تو فون ہی تھا سب کچھ، کیونکہ فون جب میں روتا تھا میری ماں مجھے فون دے رہی تھی، جب مجھے بھوک لگی ہوتی تھی میری ماں مجھے فون دے رہی تھی، ہر چیز میں تنگ کرتا تھا، چیخا مارتا تھا، غصہ کرتا تھا، میری ماں مجھے فون دے رہی تھی، تو فون ہی میرا سب کچھ ہے۔ تو یہ بچے کے انکانشیس میں آپ کو پتا یہ بات بیٹھ رہی ہے کہ دس از دا سولوشن، دس فون از دا سولوشن، ناٹ مائی مدر۔ اچھا بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جی خاص چیزیں جو اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو اچھا نام دینا آف کورس وہ بہت ضروری ہے، پھر اس کا عقیقہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ میرا سوال آپ لوگوں سے مختصراً جواب بھی چاہوں گی کہ کیا یہ بچے کے حقوق میں شامل ہے کہ اس کو اچھا نام دیا جائے، پھر اس کا عقیقہ بھی کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں والد کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ والد کا یہ حق ہے اپنی اولاد کے لیے کہ وہ اس کو اچھا نام دے، یہ والد کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے کہ اس کو اچھا نام دے۔ دوسرا یہ عقیقہ کے حوالے سے جیسے نبی اسلام نے سیدنا امام حسن امام حسین کا کیا وہ 7ویں دن کیا، تو 7ویں دن کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت جلیلہ ہے، یا پھر 14ویں دن کر دیا جائے، اس کو اور بڑھا دیا جائے، ورنہ پھر کبھی بھی آپ یہ جب بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک جملہ یہاں کہوں گا جو ابھی آپ بات کر رہی تھی، میں کیونکہ حکیم بھی ہوں طبیب بھی ہوں، کچھ بچے میرے پاس ایسے آتے ہیں جو 3 یا 4 یا 5 سال کے ہوتے ہیں، بچے ایکسٹرا آرڈنری ہائپر ہو جاتے ہیں،
اچھا ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ اس پہ شاید جنات آ گئے یا نظر کی وجہ سے, ہاں میں لوگوں کو جو کانسیپٹ ہوتا ہے نظر بد آ گئی, تو میں سے کہتا ہوں دیکھیں آپ نے اس بچوں کو, اس کو جو اتنا موبائل دیا نا, اس نے جو کارٹونز دیکھے ٹام اینڈ جیری جس طرح کے, جس پہ اس نے دیکھا لڑنا جھگڑنا ایگریسو, تو اس کی طبیعت میں وہ ایگریسو بنا گیا جس کی وجہ سے وہ ہائپر ہو چکا. اب ایسے بچوں کو نیورو سرجن کے پاس لے کے جائیں, ان کی تھراپیز کروائیں تاکہ یہ جو بچہ ایگریسو ہو رہا ہے یہ آہستہ آہستہ نارمل ہو جائے, ورنہ یہ نفسیاتی بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اچھا ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نفسیاتی بیماریوں کو نفسیاتی بیماری سمجھتے نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ پاگل تھوڑی ہے. اگر میں ان سے یہ ہم سمپل اس کو یہ کہہ دیتے ہیں, اصل میں جو چیز نظر نہیں آتی نا ہمیں, ہم اس پہ یقین نہیں. اچھا مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے, اب جب میں ان سے کہوں کہ آپ کسی اچھے اس کو سرجن کو بھی دکھا دیں, ڈاکٹر کو, کہتے ہیں صاحب ہمارا بچہ پاگل تھوڑی ہے, آپ کوئی قرآن کی آیت بتائیں یا کوئی ذکر اذکار بتائیں. آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ بات میں واضح کرنا چاہوں گا, قرآن کی آیت کی تاثیر ہوتی ہے, اس سے انکار نہیں ہے مسلمان, ٹھیک ہے, لیکن قرآن نے ہمیں یہ بھی تو بتایا کہ آپ اپنا جسمانی علاج کروائیں. بہن اور بھائیوں کو یہ نصیحت تلقین کروں گا, کبھی رشتہ داروں کے سامنے بچے کو ڈیگریڈ نہ کریں. ہاں جی, بچے کو ہمارا بچہ نالائق, آپ کا بچہ کتنا اچھا ہے, ہمارا بچہ تو نالائق دیکھیں کرتا ہی نہیں ہے. آپ اس کی شخصیت کو مجروح کر دیتے ہیں, ڈسٹرائے کر دیتے ہیں. بچہ اپنے اندر یہ عزم مصمم ارادہ کر لیتا ہے, مجھے میرے ابا نے ذلیل کہا نا, اب میں ذلیل. میں اس پہلو کی طرف جاؤں گی کہ ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ بھی موجود ہوں گے پھر تھوڑی دیر میں, تو ہم ان سے بھی جانیں گے کہ کیا کیا چیزیں بچے کے لیے ضروری ہے. لیکن وہی والی بات, اچھا نام اور عقیقہ, اور اس کے ساتھ جب بچہ بالکل پیدا ہوتا ہے تو اس کے حقوق میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے انہوں نے کہا سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ نام ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اس کے اور عقیقہ ہو گیا اس کا, ٹھیک ہے نا. یہ تو بنیادی چیزیں ہیں جو اس کا یعنی سنت احکامات میں سے ہی ہے. لیکن عقیقہ اگر نہ کرے تو فرض نہیں ہے, فرض نہیں ہے, سنت موقع ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری جو کیا کہتے ہیں نادیدہ اثرات سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے. صدقہ دے دیا نا آپ نے اس کے بدلے کا, بال اتار دیے, ایک جانور کو صدقہ کر دیا اس کے بدلے میں, ٹھیک ہے. تو صدقے کا تو یعنی رد بلا کر دیا آپ نے بچے کے لیے, ایک طرح سے آپ نے بچوں کو انشور کر دیا نا زندگی کے لیے. تو اور صدقے کے اثرات بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میرے اپنے گھر کی مثال ہے, میرا اپنا بیٹے کے یہاں فرزند ہوا اور ہوتے کے ساتھ ہی وہ شدید بیماری کا شکار ہوا. 20 دن تک وہ 100% آکسیجن پر رہا, نا امید تھے اس کو, لیکن سب کچھ جانے کے بعد میں خود بھول گیا, نام رکھنا بھول گیا اس کا. میں اسی فکر میں رہا کہ اب کیا خبر آ جائے گی, کب خبر آ جائے گی, اور نہ عقیقہ کیا. لیکن جب بالکل یعنی کیفیت ایسی ہو گئی تو پھر ایک دم ذہن میں آیا کہ نہ میں نے نام رکھا ہے اس کا, پریشانی نے اتنے, اور نہ کیا کہتے ہیں اس کا عقیقہ, کہ میں نے اسی دن اس کا نام رکھا, اسی دن اس کا عقیقہ کیا. یقین جانے کہ نام رکھنا تھا اور عقیقہ کرنے کی دیر تھی, اگلے 24 گھنٹے کے اندر امپرومنٹ آنا شروع ہو گئی, اور ماشاء اللہ ایسا دوڑتا پھرتا ہے ہمارا بچہ, ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جہاں والدین اپنے حقوق ڈیمانڈ کرتے ہیں اولاد سے, تو اولاد پر تو والدین کے حقوق بعد میں آئیں گے, پہلے والدین پر اولاد کے حقوق ہوا کرتے ہیں. کہ جب وہ معصوم سا بچہ ہے تو اگر کوئی میڈیکلی پرابلم نہیں ہے تو ماں کو چاہیے کہ اپنی فیڈنگ کروائے اس کو, اپنا دودھ دے اس کو, ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ خداوند عالم نے ماں کے دودھ میں جو طاقت اور تاثیر رکھی ہے وہ کسی میں نہیں رکھی ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے وہ مذاق مشہور ہے نا کہ جب ڈبے کے دودھ پہ ہم نے بچے کو ڈال دیا ہے, اگر کوئی ریزن نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود ڈال دیا ہے, تو پھر ماں کس حق سے کہے گی میں دودھ نہیں بخشوں گی, تو ڈبے سے ہی گائے گا, پھر اس سے تو بچواؤں گا اپنا, ٹھیک ہے. یہ بات آپ صحیح کہ واقعی میں, اور آپ نے بات یہ بھی صحیح کی ہے کہ میڈیکل ایشوز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. سو آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے اس بات کو بھی بات کر دی. جی عمران بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقوق میں سے سب سے پہلے حق تو یہ آتا ہے جب اولاد پیدا ہو جائے تو ایک تو عقیقے پر ڈسکس ہو گیا کہ لڑکا ہو تو اس کے طرف سے اگر گنجائش ہو تو 2 بکرے کر دیے جائیں, بیٹی ہو تو اس کا 1 بکرا کیا جائے گا, اچھا نام رکھا جائے. اور دوسری بات یہ دنیا میں سب سے پہلے آتی ہے اس کے جو کان میں آواز دی جائے اور اذان دی جائے, سیدھے کان میں اس کا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ پوری اذان, اور الٹے کان میں اس کو اقامت کہی جائے گی. اور تیسرے نمبر پہ اس کو گھٹی دینا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی اچھی تحنیک کی جائے. میں تحنیک کہتے ہیں اس کو, کہ یعنی کسی اچھے اللہ والے سے, کسی بزرگ سے, خود باپ ہیں وہ اپنے منہ سے کوئی کھجور چبا کے اس کے منہ میں ہلکی سے رکھ دیں. شاید گھٹی کا اثر ہوتا ہے جو کہتے ہیں جس کو گھٹی دی جاتی ہے, بس یہ مت ہے ہمارے یہاں, کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک وہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا, تو ویسے تو اللہ پاک کی طرف سے جو بھی مقدر لکھا ہے, لیکن
اثرات ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی اللہ والے سے. جملہ کہوں جیسے میں آپ نے جو سوال کیا دل میں ایک بات آئی اثر کے، دیکھیے کوئی نہ کوئی اثر تھا کہ نبی صاحب نے کھجور کو چبایا اور چبانے کے بعد سیدنا امام حسن اور امام حسین کے منہ میں ڈالا. اس کے مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خیر وہ تو ان سے مخصوص ہے، لیکن ایک عالم کے یا کسی نیک بندے کی بھی کوئی نہ کوئی اثرات ہوں گے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک کا کہنا ہی کیا، ظاہر سی بات ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اللہ والے کے اثرات اس کے اندر منتقل ہو، اپنی طرف سے نیک شگون لیا جاتا ہے. تو یہ حق ہے اس کا. دوسرے جو رائٹس کی بات ہے نا، یہ چائلڈ رائٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہاں پہ اگر ہم لوگ بچے کی پیدائش پہ خوش نہ، میں کسی کو جانتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے یہاں جب چوتھی بچی کی پیدائش ہوئی نا تو کوئی پاس تھا نہیں، تو ہم نے نرس سے کہہ دیا کہ تم گھٹی دے دو. مطلب آپ جس کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ کون ہے، اور اس نے گھٹی دے دی بچی کو، ہاں جی، اور آپ خوش بھی نہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ بھی تو ایک ماں باپ کو دے دینی چاہیے. ماں گھٹی دے دے، ماں اپنے ہاتھ سے کچھ کھلا دے ہلکا پھلکا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے نا، دیکھیں پورے رائٹس ہیں بچوں کے. ہم جو سمجھتے ہیں شاید بچہ ہمارا وہ ایک پراپرٹی ہے، اس کو مارو، دھنائی کرو، دھلائی کرو، جو کرو، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. بہت اس سے پوچھ گچھ بھی ہوتی ہے. ایون یہ کہ ہمارے علماء اکرام تو لکھتے ہیں کہ اگر بچے کو جو سلامی دی جاتی ہے تو ماں باپ کو جو دے رہے ہیں نا بچے کو جو پیدائش کے بعد سلامی دیتے ہیں، تو اس میں نیت کریں کہ اس کے ماں باپ کی ملکیت ہے. اگر وہ بچے کی ملکیت کر دیا تو جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا نا، جیسے عیدی ہم دیتے ہیں یا کوئی بھی چیز دیتے ہیں تو بچے کی ملکیت رہتی ہے، تو ماں باپ بھی اس کو خرچ نہیں کر سکتے. امانت ہے ان کے پاس، تو امانت ہو جاتی ہے. یہ جو ماں باپ عیدیاں لے لیتے بچوں سے اکثر ہوتا ہے بچے چھپاتے پھرتے لفافے کا اماں کھا جائیں گے. تو ویسے تو ماں باپ کا سب کچھ حق ان کا، لیکن پھر بھی احتیاط اس میں کرنی چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ بچے کی جو چیزیں ہیں وہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے اچھے کپڑے تیار کرنا، اس کے بستر وستر تیار کرنا، ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پھر اچھی اس کو تعلیم دینا. سب سے بہترین طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بہترین تعلیم دینا. خاص طور پہ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا جب تھوڑے سے بڑے ہونے لگ جاتے ہیں تو اچھی مائیں اس کو اللہ کا لفظ سکھاتی ہیں. مائیں یا باپ جب نماز کے لیے وہ نیت باندھتے ہیں تو وہ بچہ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے. یہ اس کی تربیت ہے. اچھا دوسری بات یہ میں نے دیکھا صرف تربیت جو ہے نا ماں پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ویسے ماں باپ دونوں ہونے چاہیے. لیکن میں جانوروں میں دیکھتا ہوں بلی، کوا، اور میں نے اس طرح کی چیزیں کچھ دیکھی ایسی زبردست تربیت کر رہے تھے اپنی اولاد کی کہ میں حیران ہوتا ہوں. کوا کو میں نے دیکھا کہ اکثر درخت کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ باپ اور ماں دونوں اس کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اڑنا سکھا رہے ہوتے ہیں. اور کوے تو خاص طور پہ اس بارے میں بڑے جو نا وہ متحد ہوتے ہیں، بہت سمجھدار ہے. مطلب کہ جب وہ ایک کوے کو اڑنا سکھاتے ہیں نا، اگر کہیں گر جائے چاروں طرف سے جھمگڑا لگا ہوتا ہے کہاں کر کے، کہ اگر کوئی بھی بچے اس کے کوے کے بچے قریب آئے گا اس کی ٹنڈ کے اوپر پنجے مارتے ہیں، وہ کچھ کرتے ہیں. بلیوں کو میں نے دیکھا جب بچے اس کے تھوڑے بڑے جاتے ہیں اس کو درخت پہ چڑھنا سکھاتی ہے ماں، چڑھ رہی ہے اتر رہی ہے، چڑھ رہی ہے اتر رہی ہے، اس کو کھانا سکھا رہی ہے، پنجے مارنا سکھا رہی ہے، ان سے وہ دھینگا مشتی کر رہی ہے. تو ماں کو میں نے دیکھا کہ جانور میں بھی اگر اس کو بڑی پریکٹس کراتے ہیں وہ لوگ اس میں. صحیح. اچھا میں آپ دونوں کے پاس بھی ہوں گی، لیکن ہمارے پاس یہاں پہ کیس اسٹڈی بھی موجود ہے، میں ان سے جاننا چاہوں گی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم ماں باپ نے پوری کوشش کی کہ ہم اپنے بیٹے کو اچھی تربیت دیں، اور الحمدللہ ہم کافی حد تک اس میں کامیاب ہوئے. ہم نے دینی بھی تعلیم دی اور دنیاوی بھی تعلیم دی کہ کس سے اخلاق سے ملنا ہے، کس طرح کا آپ کا طریقہ اور کس طرح کا آپ کا رویہ، الحمدللہ سب کچھ. لیکن اب وہ جس ایج میں ہے میرے لیے تھوڑے سے مشکلات یہاں بڑھ رہی ہیں کہ جب ہم فرینڈس وغیرہ سب آتی ہیں میرے گھر پہ یا کزنس وغیرہ، ہم سب بیٹھ کے بات کرتے ہیں. کچھ عرصے سے انہوں نے یہ کرنا سیکھ لیا کہ میری جو ایک فرینڈ ہے ان سے کافی وہ فری ہو گئے. تو مجھے لگا کہ جیسے میری فرینڈز ہیں یا تو وہ میری ہی ایج کی ہیں، تو میں ان کی مدر ہوں تو وہ بھی ان کی مدر کی طرح ہوئی. لیکن ان کے ذہن میں کچھ اور بات چل رہی تھی. انہوں نے انہیں ٹیکسٹ کرنا شروع کر دیا، انہوں نے ان کو کالز کرنا شروع کر دیا. آپ کے بیٹے نے، آپ کے دوستوں نے؟ میرے بیٹے نے، آپ کے بیٹے نے میری اپنی ہی دوست کو. اور آپ کو علم نہیں تھا اس بات کا؟ نہیں. مجھے کافی ٹائم کے بعد جب وہ خود بھی اپسیٹ ہوئیں کہ اب یہ معاملات کچھ زیادہ بڑھ رہے ہیں، اب بچہ اس کے میسیجز. بیٹے کی ایج کیا آپ کی؟ 20 سال. 20 سال. اوکے. کہ اب ان کے میسیجز جو ہے دوسرے ٹائپ کے ہونا شروع ہو گئے اور لیٹ نائٹ کالز بھی جانے لگیں. تو انہوں نے مجھ سے کمپلین کی کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ کہ اب معاملات، پہلے تو میں بھی نہیں سمجھ رہی تھی، بچہ ہے شاید مستی کر رہا ہے، لیکن اب باقاعدہ نام کے ساتھ آ رہے ہیں. تو اب میں کیا کروں؟ اب میں نے یہ بات اپنے ہسبینڈ سے بھی ڈسکس کی، لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے سے یہ کیسے بات کروں، کیسے یہ ڈسکس کروں کہ اللہ نہ کرے اگر سامنے سے وہ مجھے کچھ بدتمیزی سے جواب دے دیتا ہے یا بالکل ان کا ڈر ختم ہو گیا کہ شرم ختم ہو گئی، جھجھک ختم ہو گئی. آپ کا بیٹا ویسا کیسے تھا؟ مطلب الحمدللہ کبھی کسی سے لڑائی نہیں، کبھی کوئی شور شرابہ نہیں، گھر میں کوئی چیخنا چلانا نہیں، کسی بات کی ضد نہیں. اب مجھے نہیں پتا، باہر نکلنا شروع ہوئے ہم خود بھی بہت ڈسٹرب ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب جب یہ باہر اسکول گوئنگ تک تو الحمدللہ سب کچھ بہتر تھا، اب یہ کالج جا رہے ہیں، اب یہ کوچنگ جا رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کہاں سے یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں. حد یہاں بڑھ گئی
کہ جب انہوں نے بہت لیٹ نائٹ کالز کی اور میسیجز بہت زیادہ ہو گئے ان کے، تو میرے گھر آئی تھی. گھر آ کے مجھے باقاعدہ کمپلین کر کے گئی ہیں اور دکھا کے گئی ہیں کہ آپ کے بیٹے کے میسیجز ہیں. آپ نے میسیجز پڑھے وہ؟ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، لیکن شکر ہے رب کی ذات کا کہ وہ تھوڑا سمجھ گئیں، اور میں نے پھر دبے الفاظوں میں ان سے بات کی. میرا بیٹا بھی سمجھ گیا کہ شاید مما تک یہ پہنچ گئی ہے کمپلین. وہ کچھ ٹائم اسٹاپ ہو گئے. پھر بیٹے نے آپ کو آپ نے بیٹے نے آپ سے کیا بات بظاہر کی؟ ایسے بات گما کے میں نے بات کی کہ ان کو فیل نہیں ہوا کہ میں نے ڈائریکٹلی ان کو کہا. مطلب غلطی بھی ان کی تھی اور ڈر بھی آپ رہی تھی؟ ڈر میں رہی تھی، لیکن وہی بات ہے کہ بیٹا ہے، میں کچھ کر نہیں سکتی تھی. اور آپ کا اکلوتا بیٹا؟ اکلوتا بیٹا ہے. اوہ اب اللہ. وہ وہاں سے اسٹاپ ہوئے اور انہوں نے دوسرے نمبر سے کسی اور کو ٹیکسٹ کرنا شروع کر دیا. اب میں نے اپنی گیدرنگز ختم کر دی، نہ میں کہیں جاتی ہوں، نہ میرے گھر کوئی آتا ہے، اسی ڈر کی وجہ سے، کیونکہ ایک پوائنٹ تو انہوں نے میرا بلاک کر دیا. اب آج کل وہ دوسرے پوائنٹ پہ لگے ہوئے ہیں. اور وہ دوسرا مجھے پوائنٹ آپ- کہ وہ کسی اور کو میسج کر رہے ہیں. اب میں بہت ڈسٹرب ہوں، میری لائف بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے، میرے ہسبینڈ بھی بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں. آپ نے ویسے اپنے بیٹے سے بات نہیں کی کہ بیٹا ایک تو مطلب میری دوست ہے، تمہاری خالہ جیسی ہے، تمہاری ماں جیسی ہے، میں وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ ہم دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیسے بات کریں ان سے، کہ اگر ان کی تھوڑی سی بھی جو ہمارے ڈر ہے یا ہم سے وہ آنکھیں چرا رہا ہے، کہیں ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا یا انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول دیا کہ میں کروں گا، آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں، تو پھر ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہماری کہاں غلطی آپ ہے. کے گھر میں کہیں نہ کیسی کوئی چیز ایسی جو آپ کو لگتا ہے اس نے کہیں سے کیچ کی ہو؟ نہیں الحمدللہ میم، ہمارے گھر میں تو مطلب ہر چیز کی ویسے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بچہ شروع سے میرا اتنا سوبر رہا کہ نہ کبھی انہوں نے کسی چیز کی ضد کی، نہ کچھ. لیکن یہ اب جو- مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ اچانک کیوں چینجز ہیں اس میں، وہ بھی اس طرح کی. اوکے ٹھیک ہے، چلے مجھے نا ایک بریک لینی ہے. جو بریک سے واپس آئیں گے نا تو ہمارے ساتھ یہاں پر سائیکالوجسٹ بھی موجود ہوں گی اور ہم ان سے بھی ذرا کھل کے اس حوالے سے بات کر سکیں گے کہ یہ ایگزیکٹلی اس کو ڈیل کیسے کریں. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی کہ اولاد کی تربیت جو ہے وہ کیسے کرنی چاہیے اور ساتھ میں آپ کی اولاد کے آپ پر کیا حقوق ہوتے ہیں، یعنی کہ بچوں کے والدین پہ کیا حقوق ہوتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پر ایک خاتون موجود تھیں اور انہوں نے جو اپنی پرابلم ہمارے سامنے بیان کی تو اس سے ہم بھی کافی زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم فیس کیسے کریں سچویشن کو. ان کا 20 سال کا بیٹا اور انہی کی دوست کو انہوں نے میسیجز کرنا شروع کیے اور اس کے بعد ایک ٹائم کے بعد وہ میسیجز نہایت ہی انڈیسنٹ قسم کے ہو گئے، جس میں ان کی دوست نے آ کے ان کو بتایا بھی. اب وہ ماں باپ بھی ڈر گئے کہ اگر بچے کو ہم جا کے اس بات پہ کنفرنٹ کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ بچہ ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا شروع کر دے، ہم سے کوئی بدتمیزی کر دے. تو ماں باپ بھی اس بات پہ ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ پہلے تو بچے کو ایک بار انہوں نے کنفرنٹ کر لیا، بچے کو سمجھا لیا، لیکن ان کا بچہ ایک بار پھر سے اسی ڈگر پہ دوبارہ چلا گیا. اور یہی بات میں سوچتی ہوں کہ اگر آپ وہ لوگ جن کے بچے کسی نہ کسی طور پہ لڑکیوں کو بچیوں کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، ان ماؤں پہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ سچویشن کو کیسے ڈیل کریں. تو ہمارے ساتھ جناب یہاں پہ سائیکالوجسٹ کرن جاوید بھی موجود ہیں، ہم ان کو بھی اپنے پینل میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم کرن. کرن یہ کوئی اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسے واقعہ ہوتے ہیں، لیکن ہاں اس لیے میں اس کو ضرور کہوں گی کہ جی ہاں ان کی مدر کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اس بات کو مانا، تسلیم کیا کہ ہاں میرا بیٹا یہ غلطی کر رہا ہے اور ہم اس کو ٹھیک کیسے کریں. تو یہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے بچے کا، اور یہ کیا سوچ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں کی عمر کی خواتین کو ایسے میسیجز کر رہا ہے اور تنگ کر رہا ہے؟ دیکھیے مدیہ، اس میں سب سے پہلے کہ میں نے بھی جب کیس سنا تو میں نے دیکھا مدر کہہ رہی تھی کہ وہ شروع سے سوبر اور ٹھیک بچہ رہا ہے، اچانک سے ہوا ہے. نفسیات کی رو سے چیزیں ہمیشہ بیک پہ روٹس کو دیکھا جاتا ہے، چائلڈہڈ سے چیزوں کو دیکھا جائے، بچپن سے دیکھا جاتا ہے، پھر براٹ اپ، یہ سب چیزیں دیکھنے بہت ضروری ہیں. ایز اے پیرنٹ، مدر یا فادر، ہم یہ کہہ سکتے ہیں نہیں بچے میں کوئی خرابی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے ہم اتنا زیادہ ایموشنلی کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ ہم جیسے ابھی ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے تو ہم یہی چیز تھی کہ پیرنٹس غلطی نہیں مانتے اپنے بچوں کی، بلکہ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہ اس پہلو کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ بھی کچھ غلط کر سکتا ہے، کیونکہ یہ پین دے گا پیرنٹس کو، والدین کو خود ایک تکلیف دے گا جو وہ خود اس تکلیف سے گزرنا نہیں چاہتے. اگر وہ مان گئے کہ ہاں یہ غلطی اس کی ہے تو یہ پھر تکلیف بہت زیادہ ہے ان کے لیے. تو اس ڈینائل، حقیقت سے انکار،
یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ وہ خود بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ غلطی ہے ہی نہیں. بچہ وہ اپنے پرسیپشن، اپنے زاویے سے، نظریے سے بچے میں کچھ غلطی دیکھنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ سمجھتے کہ ہماری تربیت بیسٹ ہے اور ہم اپنی طرف سے اچھا کر رہے ہیں. یہ والدین کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ تربیت کے معاملے میں آپ کو اپنے دونوں نظریات پازیٹیو نیگیٹو کھلے رکھنے چاہیے کہ بچہ ایک انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، وہ غلط خامی بھی ہو سکتی ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی حضرت یوسف کے باقی بھائی بھی تھے، وہی والد تھے، تربیت وہی تھی، لیکن باقی بھائی مختلف تھے، وہ مختلف تھے. بالکل، تو یہ بھی ہوتا ہے. سو انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں، ان میں خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ برائی بھی جنم لے سکتی ہے جو نہیں تھی جنم لے سکتی ہے. کرن اس کو ڈیل کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ماں بڑی پریشان تھی. جی بالکل. اب اس طرف آتے ہیں. اب دیکھیں، اب جس طرح کہ ان کو پاسٹ اور روٹس کا نہیں پتہ، ہمارے پاس تو کیس آتے ہیں، ہم جاتے ہیں بیک گراؤنڈ پہ. اب اگر میں اس کا سرسری سا دیکھوں اور بتاؤں تو اب ہم آگے ڈیلنگ پر چلیں گے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، وہ ماں یہ بھی کنسرن تھی کہ ہم نے اگر اس سے بات کی اور وہ ہمارے آگے کھڑا ہو گیا تو کیا ہو جائے گا. ان کو ڈر ہے کہ ہم سے بدتمیزی کر کیا عزت رہ جائے گی. یہ ماں باپ کو ڈر ہوتا ہے نا. بالکل یہ ڈر ہوتا ہے اور یہ وجہ ہے ان کا. لیکن اس فیئر سے نکل کے ان کو کچھ اسٹیپ لینا ہوگا، بات تو کرنے کی ضرورت ہے. یہ عورتوں پہ کتنا آ جاتا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب بچہ کوئی غلطی کر کے ماں کے پاس آ رہا ہے تو ماں کو بھی پہلے بچے کو بتانا پڑے گا نا کہ بیٹا ٹھیک ہے، کوئی غلطی کر دی تو میرے پاس آؤ. کیونکہ مائیں بھی بچوں کو اتنا ڈرا دیتی ہیں کہ بچے غلطی کر کے ماؤں کے پاس نہیں جاتے کہ یہ ہمیں مارے گی. دیکھیں، انسان کے وجود کے اندر جس طرح خون ودیت کیا گیا ہے نا، اسی طرح سے اولاد کی محبت کو ودیت کر دیا گیا ہے. آپ چاہتے ہوئے بھی اولاد سے نفرت نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو محبت ہے نا، وہ اس حد تک آپ کو لے کے چلی جاتی ہے کہ ہمارے سامنے نور مقدم کیسز، اس طرح کے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. اب سب سے پہلے تو یہ جو 20 سال تک بچہ آپ کا اس ایج پر پہنچ گیا ہے، مطلب آپ ایبل ہی نہیں ہیں کہ آپ بچے سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ اگر وہ ایسی حرکتیں کرے تو آپ کیونکہ ہم عادی نہیں ہوتے ہیں مدیحہ بات کرنے کے بچوں سے. ہم گفتگو نہیں کرتے ہیں بچوں سے. آپ کیسے ڈر رہے ہیں بھائی؟ آپ کو خوف کس بات کا ہے؟ ایک بچہ اگر غلطی کر رہا ہے، کیونکہ ہم بچپن سے دیکھیں، سمجھ لیجئے 14-15 سال کی ایج کے بعد جو ہے وہ بچے تھوڑے سے ظاہر ہے کہ طبیعت میں ان کی بالکل علیحدگی آ جاتی ہے، وہ بالکل انداز ان کا بالکل چینج ہو جاتا ہے. اس وقت ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ پیار اور محبت سے ان سے ہر طرح کی گفتگو کی جائے، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں مائیں کیا کرتی ہیں؟ سپورٹ کرنے لگ جاتی ہیں. نہیں، میرا بیٹا تو ایسا کر ہی نہیں سکتا. چلو بعض اوقات باپ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں کر رہا ہے، تو مائیں سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہ جو نارسسسٹ بچے بھی ہوتے ہیں نا، لوگ ہوتے ہیں بڑے آدمی، تو ان کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں ماں کا کردار بھی آ جاتا ہے. the way she has dealt with the kid. ماؤں کی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور دیکھیں. وہ کہتے ہیں نا، ماں جو ہے وہ شیر کی نگاہوں سے بچے کو دیکھے، ٹھیک ہے. محبت بھلے وہ ایسے کرے جیسے چڑیا اپنے بچوں سے کرتی ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ماں باپ کا خوف بچے کے دل میں. اچھا، اب ایک سوال ہے، ماں باپ کا خوف بچے کے دل سے کیوں نکلتا ہے؟ اس کا پتہ ریزن کیا ہے؟ میں نے جو اپنے معاشرے کو دیکھا اور سمجھا، جہاں عورت اپنے شوہر کی عزت کر رہی ہوتی ہے نا، بچوں کے دل میں باپ کا ڈر اتنا زیادہ ہوتا ہے. ہاں، بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے. اور جتنا شوہر اپنی بیگم کی عزت کر رہا ہوتا ہے، اتنا ہی بچوں کے دل میں اپنی ماں کا ڈر اور خوف رہتا ہے. تو یہاں جو ہم ڈر ان کا ختم کرتے ہیں نا، اور عزت بھی رہتی ہے. جب ہم تذلیل کرتے ہیں، چاہے وہ عورت مرد کی تذلیل کرے یا مرد عورت کی تذلیل کرے، تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں کس ایج میں، جب میں تھوڑا سا قابل ہو جاؤں گا. تو یہ بڑا فقدان ہے جب میاں بیوی بنتے ہیں. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ تربیت ہے. ہم تو آپس میں جھگڑا کر لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہاں کچھ نہیں ہونا ہے. ہاں، یہ فاطمہ یہ بتائیے، جو ماں باپ بچے کے سامنے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں آپ بچے کی مینٹل ہیلتھ تو برباد کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بچہ آپ دونوں کی رسپیکٹ کھو دے گا. دیکھیے مدیہ، بچہ جو ہوتا ہے نا، وہ گیلی مٹی کی مانند ہوتا ہے. جس سانچے میں آپ اس کو ڈھالیں گے، اس سانچے میں وہ ڈھل جائے گا. پہلے تو بیسک یہ بات ہے. اگر جیسے اب انہوں نے جو بات کی کہ میرا بچہ شروع سے سوبر تھا، تو کہیں نہ کہیں جو ہے والدین کی تربیت میں کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں تو ایسا ہوا ہوگا نا کہ جو ہم نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ہٹ کر اس کی جو تربیت کی ہوگی، جو اس نے پک اپ نہیں کیا ہوگا، اس نے سوشل
میڈیا سے اور معاشرتی طور پہ جو چیزیں اڈاپٹ کی ہوں گی وہ اس کو دل میں بٹھا کے اس نے وہ ایک کہتے ہیں نگیٹو سوچ کی طرف چلا گیا اور پھر اسی چیز کو اس نے اپنا لیا. یعنی کہ اٹینشن سیکر تو بچہ تو تھا لیکن ماں نے اس کو دوستانہ ماحول نہیں دیا, باپ نے اس کو وہ دوستی نہیں دی. بچہ ماں باپ کا دوستانہ رویہ نہیں دیکھا اس نے, یعنی اس کا ماں باپ کا جو رویہ ہے نا بچے کے ساتھ دوستانہ نہیں تھا, وہ اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتا تھا. سوبر کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ جو ہے وہ دل میں بات رکھتا ہو, خاموش طبیعت ہو. کیا میرا سوال ہے ان سے, کیا بچوں کو انہوں نے نماز کا پابند بنایا تھا؟ کیونکہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. رسول اللہ کی تعلیمات میں محبت تھی, ہم اپنے بچوں کو وہ محبت نہیں دے رہے. محبت آپس میں جوڑتی ہے, بچوں کو والدین سے جوڑتی ہے, ہم اپنے بچوں کو وہ ٹائم ہی نہیں دے رہے. اچھا باقی ٹائم کا یہ لیکن مجھے بتائیں ہاؤ ٹو, دیکھیں آپ جب بچے اور آپ لوگوں کے آف کورس مدارس میں بچے آتے بھی ہیں اینڈ جب یہ لڑکے وین دے آر گروئنگ اپ بیکاز آف کورس پیوبرٹی از دیئر, سو پھر کیسے بتایا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود پیوبرٹی, بیکاز آف کورس ایک ایج کو آپ ہٹ کرتے ہیں, پھر آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ اوپر نیچے بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہ بڑی ولنریبل سی ایج ہوتی ہے. تو اس میں کیسے تربیت کرنی بچے کو کہ بچہ کوئی ایسا کوئی قدم نہ لے جو کہ ماں باپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کا جواب بہت ہی آسان ہے. سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جب بچہ تمہارا 7 سال تک ہو تو تم اس کے غلام ہو, جب وہ 7 سال سے آگے بڑھ جائے 14 سال تک تو وہ تمہارا غلام ہے, اور جب وہ 14 سال کو کراس کر رہا ہو تو تم اور وہ دوست بن جائیں تاکہ اس کو زمانے میں دوست ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے. تو اصل میں ہوتا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المرء علی دین خلیلی, کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم, کہ تم دیکھو تمہارا دوست کون ہے. اب جب بچے بڑے ہو رہے ہوں اور ان کا دوست وہ ہو کہ جو بہت زیادہ خراب ہو, اس کو بچہ کوئی خراب نہیں ہو, سوسائٹی اس کو خراب کر رہی ہوتی ہے. اب یہاں بھی کیسز ہمارے یہاں ہوتے ہیں بہت معذرت کے ساتھ, ہم خود ایک میڈیا پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں لیکن کچھ میڈیا یا سوشل میڈیا میں اس چیزیں ذہن سازی کی جا رہی ہوتی ہے جہاں حد شرم رشتوں کو توڑا جا رہا ہوتا ہے اور جانوروں کی طرح ان کو سوچنے پر ابھارا جا رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس طرح کا معاشرہ تشکیل پا رہا ہوتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ کن زاویوں پر جا رہا ہے اور ہمارے بچوں کی گیدرنگ کون سی ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا بہن کہ مدارس کے اندر یا کالجز, اب آ جائیں 9 اور 10 کے جو بچے ہوتے ہیں, دیکھیں مردوں یا بچوں کی سائیکی الگ ہوتی ہے. جب وہ 14 اور 15 کو کراس کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو چکا ہوں, میں سپیریئر ہوں, میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہوں. اس وقت باپ کا اور ماں کا کام ہے کہ اس کی اس سوچ کو کس طرح سائیکل میں لے کے آئے, کس طرح اس سانچے میں اس کو ڈھالے. وہاں وہ جو نور بھائی ہمارے پہ جو خاتون آئی تھی تو کیا ان کی ماں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ 20 سال کا ان کا بچہ ہے, وہ بالغ بھی ہو چکا ہے, وہ جو میسیجز انہوں نے دیکھے تو کیا ان کی شادی کر دینی چاہیے؟ ان کو لگتا ہے کہ اس بچے کو بڑا اچھا سوال ہے جس میری بہن نے بھی کہا, جو ہماری سائیکالوجسٹ بیٹھی ہیں انہوں نے بھی کہا کنورزیشن, بات کی جائے. اب برا نہیں مانیے گا بہن, میں اس بچے کی بات نہیں کر رہا, نہ میں اس کو ان کی والدہ کو ڈسائڈ کر رہا ہوں. کوئی مثال دے رہا ہوں, کوئی ایسا بچہ ہے, اچھا اب 20 سال 21-22 سال کا نا, اب وہ بچہ نہیں, پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں, اب وہ میچورٹی کی طرف جا رہا ہے. اب جب وہ میچورٹی کی طرف جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کی بیٹی کے پلو سے باندھ دیں اور وہ بچہ اس کی زندگی برباد کر دیں. دیکھیں بہن, ابھی وہ دیکھیں, اب وہاں وہ بہن ہماری بات کر رہی تھی کہ ایک میسج جاتا تھا ان کی دوست کی طرف, اب وہاں سے رک گیا, اب وہ کہیں اور انگیج ہے. تو کیا ایسا نہیں ہوتا شادی کے بعد وہ 4-5 جگہ انگیج ہو جائے تو وہ جس بچی کو لے کے آ رہا ہے وہ تو رل جائے گی نا بہن. یہی سوال میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گی کہ کتنا ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی غلطیوں کو اون کر کے, کیونکہ جب تک آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے آپ اس پہ کام کرنا شروع نہیں کریں گے. دیکھیے اس ٹائپ کے جو کیسز ہوتے ہیں ان میں نارملی جو فیکٹر آتا ہے کہ 7 سال تک 14 سال تک تو بچے کو اتنا شعور نہیں ہوتا. یہ جو 14 سال سے لے کر 22 سال تک کی جو ایج ہے, یہ ایک ایسی ایج ہے کہ جہاں فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا کیونکہ یہ نہ بچے ہیں نہ جوان ہیں, ٹھیک ہے, یہ درمیانی کی ایج ہے یہ, اور یہ بڑی خطرناک ایج ہوتی ہے. اس میں بعض اوقات یقیناً بچہ ان کے جیسے انہوں نے کہا کہ تابع دار بھی تھا, ٹھیک تھا, سب کچھ صحیح ہے, اور یقیناً صحیح ہوگا. وہ ہوتا کیا ہے کہ جو اب پھر وہی بات آتی ہے, اس وقت آج کے حالات کے اگر دیکھا جائے تو جو سوشل میڈیا ہمارا ہے, موبائل ہاتھ میں موجود ہے, ہمارا نظام ایسا ہے کہ ہمارے یہاں کسی چیز کو بلاکش کیا ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے, وہ ایک اچھا ذہن ہوتا ہے, وہ
عجیب عجیب کہانیاں اسٹوریز موبائل پہ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ نہ چاہتے ہوئے دماغ اس کا ادھر موٹیویٹ ہونے لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک تو توجہ کی ضرورت ہے. اچھا, اب اگر یہ بات نہیں کر رہی ہیں, جو بھی والدین اگر سوچتے ہیں کہ کوئی بچہ سامنے مقابلے پہ نہ آ جائے, تو یہ بھی حل نہیں ہے کہ بات نہ کی جائے. میری بہن نے بہت اچھی بات کی کہ کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی اس کی, ٹھیک ہے. اور کاؤنسلنگ فقط ڈانٹ کے مارنے سے نہیں ہوتی, اس کو سمجھایا جائے, بتایا جاتا ہے اس کو تمام چیزوں کے لحاظ سے. یہ سارے تو فیکٹ ہو گئے اپنے مقام پر. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ میں ان کے لیے بھی کہوں گا اور سب کے لیے کہوں گا کہ جب کبھی اولاد میں کہ اس قسم کے مسائل نظر آ رہے ہوں, ٹھیک ہے, تو ایک کام تو والدین ضرور کریں, وہ یہ کریں کہ 2 رکعت نماز کو ادا کریں, ٹھیک ہے. 2 رکعت نماز کو ادا کرنے کے بعد اس لیے سے ادا کریں کہ ہمارے ماضی میں, دیکھیے میڈیکلی یہ بات پروف ہے, جو زندگی میں کبھی بھی کوئی واقعات ہو رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں نہیں پتہ ہو رہا ہوتا, ہمارے فور فادرز میں کہاں کس سے کوئی غلطی ہوئی ہے. جو غلطی کسی کے حق میں کی جاتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی, وہ باقی رہتی ہے. اس لیے موجودہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ کرے جو کسی کے لیے باعث نقصان ہو. میرے میں نہیں, میری اولاد میں نہیں, تو اولاد کی اولاد میں اس کا اثر پلٹتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا ایک آسان سا حل یہ ہے کہ کم سے کم ایک کام تو یہ ضرور کریں, اور خدا کی بارگاہ میں تسبیح ذرا پڑھنے کے بعد دعا کریں کہ پروردگار اللہ میرے گھر میں 2 رکعت آپ نے نماز پڑھنی ہے کر کے, اور دعا کریں خدا کی بارگاہ میں کہ اس میرے بچے کے ساتھ جو حالات ہو رہے ہیں نفسی ذہنی طور پہ جو ہو رہا ہے, اللہ تو ہی اس کی اصلاح کرنے والا ہے. یہ کرنے کے بعد پھر بچے کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں. عمران بھائی, ہم پھر کیا وظیفہ کیا کر سکتے ہیں؟ میں کیونکہ دیکھیں میں وظیفے بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں, میں چاہوں گی کہ آپ لوگ کی موجودگی ہے تو اس کا میں فائدہ تو اٹھاؤں گی. ایسی صورتحال میں پھر ماں باپ کو اگر میں وظیفہ کہوں تو وہ کیا کرنا چاہیے؟ اور یہی چیز کہ جب آپ بچہ کنسیو کرتے ہیں تب سے لے کے اب تک پھر آپ ماؤں کو اپنی, اور باپ کو بھی انفیکٹ, کیونکہ ان کی دعا کی بھی اتنی قبولیت ہے, اپنی نمازوں میں بچے کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے؟ ایک تو اہدنا الصراط المستقیم جو ہے نا, یہ 313 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے بچے کو ریگولر پلان تمام کاموں کے لیے اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ اس کو اور ہمیں سیدھی راہ پہ رکھیں. یہ 313 مرتبہ پڑھ کے پانی میں پلائیں. جو بھی اولاد نافرمان ہے, باغی ہے, کسی بھی قسم کی سرکشی ہے, بے روی کا شکار ہے, تو انشاءاللہ اس سے راہ راست پر آئیں گے. دوسری بات, جو تمام پینلسٹ نے بہت اچھی اپنی گفتگو کی, میں تھوڑا سا اس سے ایگری کرتے ہوئے ڈس ایگری بھی کروں گا بہت ساری چیزیں. لیکن جب بچہ جو ہے نا وہ 12 سال کی ایج کراس کر رہا ہوتا ہے نا, تو ٹرانسفارم ہو رہی ہے اس کی جینڈر, اور اس کے اندر بڑی ایک تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں, اور نیچرل ہے وہ. اور خاص طور پر جب بچہ 20 سال کا ہو گیا, تو ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دیکھیں ہماری جو خواتین ہیں ان کے گھر میں ان کے فرینڈز جو آ رہی ہیں, تو وہ شاید ان کے لیے وہ سمجھیں کہ جی میرے بیٹے کے لیے خالہ جیسی ہیں سب کچھ ہے, لیکن شریعت نے اسی لیے پردے کا معاملہ رکھا ہے کہ ایک پرائیویسی ہونی چاہیے. اب کیونکہ دیکھیں صرف ایک ان کی بیٹے کی کہانی نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ جو اسکول میں لڑکا لڑکی پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں لڑکیاں بھی انوالو ہوتی ہیں, کہ اپنے ٹیچر کا ان کو کرش ہو جاتا ہے. چھوٹی لڑکی ہے ابھی 9-10 کی, اور بڑی ایج کے ٹیچر ہیں, اور ان پہ کرش ہو کے ان کے لیے دیوانی پاگل لوگ بالکل ہر چیز وہ کراس کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں. ایون یہ کہ جو وین والا ان کو لے جا رہا ہوتا ہے, پک اینڈ ڈراپ کر رہا ہوتا ہے, اس پہ کرش ہو گیا لڑکی ہوگا, اس کے لیے کہہ رہی مجھے اس سے شادی کرنی ہے, یا اس کو میسیجز کر رہی ہیں. اسی طرح لڑکے اپنی ٹیچر کو ٹیچر کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہوتے, کبھی ان کے ذہن میں اس کا وہ ایک محبت کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اور یہ بڑے آرام سے ہم مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا بھی آپ کی پہلی محبت تو آپ کی ٹیچر ہی ہوگی نا, اور ہم بڑے مذاق میں اس بات کو لیتے ہیں. اسی لیے شادی والا جو شریعت نے رکھا کہ جب بالغ ہو جائیں اور وہ اسٹیبل ہو جائیں تو ان کی شادی کر دو, اسی لیے تاکہ ان کی توجہ ایک طرف چلی جائے. ورنہ یہ چیز تو ڈائیورٹ ہوگی. جیسے اچھا کھانا پکا ہوا ہے, اب کوئی بھی انسان ہو, ایک ولی ہو یا ایک فاسق ہو, بریانی سامنے سجی ہوئی دیکھے گا, اس کو تو بھوک لگے گی, چاہے گا بھائی کسی طرح میں کھا لوں. اب جیسے ٹریب رکھی بچپن کی تربیت یاد آ رہا تھا کہ مہمانوں کے سامنے جب تربیت کیسا ہوتا ہے جب مہمان ہو تو اس وقت جو ہے نا آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا, جب مہمان چلے جائے انہی دن کھانا ہے. تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ جی وہ بچہ غلط ہے فلاں, دیکھو نیچرل اس کے ساتھ جو ہوا نا وہ مسٹیک, اس نے ڈسینٹ ہونا سب کچھ اپنی جگہ, لیکن اندر کی جو نیچر ہے ہر انسان میں ڈوئل ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. وہ آپ کے لیے سوبر ہے لیکن اس کے دل میں ایک اٹریکشن آ رہی ہے, اس کو بھی چاہیے کوئی توجہ کا مرکز, تو اس کی منگنی کر دیں کہ اس کے سلسلہ کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ سدھر جائے اور بہتری کی طرف آئے. اور یہ کہانی صرف ایک بیچارہ لڑکے کی نہیں ہے, بہت ساری جگہ ہوتی ہے, وہ نیچرلی پھر ادھر ادھر انسان ڈائیورٹ ہو جاتا ہے تو دوست کو بگاڑتے ہیں. اور بچیاں بھی ہو سکتی ہیں, اور آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتا ہو. وہی بات ہے نا کہ بچیاں بھی باہر دوستیاں اس لیے کرتی ہیں جب ماں باپ نہیں سنتے. مجھے چھوٹی سی بریک لینی, بریک سے واپس آتے کہیں مزہ آئے گا. جی بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ایک اور کی اسٹڈی یہاں پر موجود ہے بانو, تو ہم ان کی کہانی انہی کی زبانی سنیں گے. جی السلام علیکم بانو. وعلیکم السلام. جی بانو, میں میرڈ ہوں, میری مطلب ہاؤس وائف ہوں, اور میرے جو ہے نا 2 بچے ہیں.
ایک بیٹا ایک بیٹی. بیٹی جو ہے میری وہ 14 سال کی ہے اور بیٹا جو ہے وہ 13 سال کا بھی ہوا ہے. تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں, شروع سے ہی وہ مطلب آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے, جاب ان کی وہاں پر ہے. تو ان ساری بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اور ٹوٹلی ان کا باہر کا گھر کا ہر طرح کا ذمہ داری مجھ پر ہے. میرے ہسبینڈ ان کو مجھے فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے ہیں اور میرے بچوں کو بھی جو ہے نا ان کی ڈیمانڈس وہ فوری طور پہ بس منہ سے نکلی اور پوری ہو گئی. اب جیسے جیسے بیٹا بڑا ہو رہا ہے نا, بیٹی تو میرے کنٹرول میں رہتی ہے کیونکہ بیٹی جو ہے وہ گھر میں ہوتی ہے زیادہ تر, اسکول گئی, اسکول سے آئی اور بس ٹیوشن یا جو بھی ہے. لیکن بیٹا جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے نا تو وہ تھوڑی اس کی فرمائشیں, تھوڑا اس کا آؤٹنگ بہت زیادہ ہونے لگی ہے, مطلب دوستوں کے ساتھ اس کا فرینڈ سرکل. اور پھر میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ بھائی آپ ذرا اس کو ڈانٹیں یا تھوڑا سا زور دیں اس پہ, مطلب کہ یہ کن لوگوں میں بیٹھ رہا ہے, کیسی اس کی کیٹیگری ہے, کس طرح کے دوستوں کی. تو وہ کوئی اس کو نہیں دیتے توجہ نا, وہ کہتے ہیں نہیں ابھی یہ تھوڑا بڑا ہو رہا ہے, بچہ ہے ابھی. اور لڑکیوں کو تو لوگ ویسے بڑے نازوں سے بھی پالتے ہیں. ہاں لیکن یہ نا بچہ ہے ابھی تو بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا, تمہیں زیادہ سختی نہیں کیا کرو. جو ایک باپ کی سختی ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, کیونکہ وہ وہاں جا کے باہر جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بچہ کن لوگوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا. جیسے ابھی اتنا 13 کا ہے, ابھی اس کے بائک سے نیچے پیر بھی نہیں آتے, زمین پہ بھی نہیں پہنچتے ہیں. وہ کہتے ہیں بائک دلا دو, تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں کوئی ایشو نہیں ہے, دلا دو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ضد کرتا ہے اس بات اور وہ ضد کرتے ہیں کیونکہ آج کل میں نے خود دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بائک, ان کی اگر ہائٹ بڑھ گئی ہے, پیر پہنچ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ دلا دو. اب میں اتنا ان کو وہ کرتی ہوں کہ دیکھیں کل کو یہ اگر کسی غلط صحبت میں بیٹھا تو آپ نے تو یہ کہنا ہے کہ جی میں تو وہاں سے کما کے بھیج رہا تھا اور تم نے کیا. ویسے کتنا فریکوینٹلی چکر لگاتے ہیں؟ تقریباً وہ 10 منتھ کے بعد. 10 منتھ کے بعد کتنے عرصے کے لیے آتے ہیں؟ اور کتنے عرصے کے لیے آتے ہیں؟ 1 مہینے کے لیے. اچھا 1 مہینے کے لیے تقریباً 3 ہفتے 1 مہینہ اس طرح سے آتے ہیں. تو بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں؟ بہت زیادہ بچوں کے ساتھ تو بہت اٹیچ ہے. وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان کو بچوں کی غلط بات بھی صحیح لگ رہی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں صحیح کہہ رہی ہیں. اور میں پھر اس بات پہ لڑتی ہوں کہ دیکھیں اس طرح نا بچے بگڑ جائیں گے, اور ان کے دماغ میں یہ ہوگا کہ شاید ہماری ماں بہت سخت ہے, یا ویسے بھی آپ کا بچہ اگریسو ہے. ہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں بہت سخت ہے, ناجائز ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے, بابا ہی ٹھیک ہے. اور ان کے دماغ میں بھی یہ بیٹھ گیا ہے کہ بابا. آپ کا بیٹا آپ کے ہسبینڈ کی پریزنس میں آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ وہ کتنی فرمائشیں کرتا ہے؟ جب آپ کے ہسبینڈ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد تب وہ کیسا ہے؟ تب وہ کیا کرتے ہیں, وہ ڈائریکٹ واٹس ایپ, بابا یہ چاہیے, بابا وہ چاہیے, بابا یہاں جانا ہے, بابا یہ کرنا ہے. آپ کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے؟ آپ کے ساتھ بیہیویئر میرے ساتھ ہے, لیکن اب وہ مجھ سے باتیں چھپانے لگا ہے کہ جیسے فرینڈس کے ساتھ کہیں جانا ہے, کوئی پکنک کا پروگرام بن رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے جہاں مجھے لگتا ہے کہ نہیں مناسب ہے, بھیجنا چاہیے, کوئی ایشو نہیں. لیکن جب وہ دیکھتا ہے نا کہ یہاں تو پرمیشن نہیں ملے گی تو وہ بابا کو پٹا لیا کسی طریقے سے کہ نہیں آپ مما کو بول دیں. تو مجھے کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے, میں کہتی ہوں دیکھو کل کو یہ کچھ ہو گیا نا, بگڑ گیا, ہاتھ سے نکل گیا, کیونکہ اکلوتا ہے. پھر آپ نے مجھے کہنا اکلوتا نہ بھی ہوتا تب بھی ہے کہ سب کی ایک وہ ہے. صحیح. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے پیرنٹس میں نا, کیونکہ وہ ایکا نہیں ہوتا اس معاملے میں بچوں کی تربیت میں, ماں کسی وہ ماں باپ ایسے ہی کہتے ہیں کہ جی گڈ کاپ جو ہے بیڈ کاپ بن کے کھیلیں گے, ماں جو ہے اس کا کیونکہ اس نے تربیت کرنی وہ سخت ہوگی اور باپ تھوڑا لینینٹ ہوگا. ہم نے بھی دیکھا ہے. پھر دوسری جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ہمارے آس پاس کیسز میں جب کہیں ڈیورس ہوتی ہے اور وہاں پہ بچے انوالوڈ ہوتے ہیں تو ان کو لے کے بھی نا ماں باپ دونوں کی کوشش ہو رہی تھی کہ بچے کو کسی طریقے سے مینوپولیٹ کرے تاکہ بچہ ہمارے پاس رہ سکے, بچہ ہمارا رہے, مطلب ہماری وکالت کرے. وہ بچے کے حق میں کتنا برا ہے جب ماں باپ بھی ایک پیج پہ نہیں ہوتے اور جب بچے کو آپ سب کچھ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ انکانشیس. دیکھیے مجھے جو سیکنڈ آپ نے سچویشن بتائی ڈیورس, وہ تو ایک الگ ہے کیونکہ اس میں تو دے آر ڈفرینٹ اور وہ چاہیں گے ہماری طرف آئے. جو فرسٹ آپ نے بتائی کہ ڈیورنگ دیٹ میرج ابھی وہ رشتے میں اور بچے کے لیے دونوں حاضر ہیں. یاد رکھیں میں ابھی اس کیس میں یہ چیز دیکھ رہی تھی, دیر واز نو ون میسج. پیرنٹس کی طرف سے اچھی تربیت کا سب سے بہتر فارمولا, ون آف دا بہتر فارمولا از ہیونگ ون میسج. ایک بورڈ پہ رہنا چاہیے پیرنٹس کو, تبھی بچے چاہے 1 ہو 2 ہوں یا 10 ہوں, ایک میسج جائے گا, بچوں کی تربیت بہت بہتر طریقے سے ہوگی. 2 کشتیوں کے سوار ہمیشہ کہیں بھی ان کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا, رائٹ. اور بچے کی پرسنالٹی بھی اسی طرح بکھری بھی رہتی ہے. پھر بچے جیسے بڑے ہوتے ہیں وہ چیز کو فیل کرتے ہیں, وہ اس کو ایز اے گرانٹ لیتے ہیں کہ کس چیز کے لیے ماں کے پاس جانا ہے اور کس چیز کے لیے باپ کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے, مطلب بچہ بھی سمجھدار ہے, ایسا نہیں کہ بچہ بے وقوف ہے. ایگزیکٹلی, اس کو پتہ ہے کہ میں نے کہاں کس کا کیا کرنا ہے. اب یہاں پر ابھی جس طرح کنسرن ہے کہ بچے کے ساتھ کیا کیا جائے, یہاں پر میں کہوں گی, اور ہمارے پاس اس طرح کیسز آتے ہیں, یقین کریں ہم پیرنٹس کو پہلے کاؤنسلنگ میں لیتے ہیں کہ پہلے آپ لوگ آئیے, آپ سے بات ہوگی.
आप लोगों के दरमियान ऐसे क्या चीज़ है जो बच्चे के लिए नेगेटिव जो है वो साबित हो रही है? जैसे आप दोनों का एक मैसेज पे ना होना, फिर आप लोग जिस तरह उनका फिर मैं उनसे लड़ाई करती हूँ कि आप उसको क्यों पूरा करें, तो यानी फिर बीच में जो फिर कॉन्फ्लिक्चुअल भी हो रहा है वो भी बच्चे के लिए क्या है, एक क्या असर दे रहा है, ठीक है? तो पेरेंट्स को और बच्चे को ये मैसेज जा रहा है कि मेरा बाप मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, तो वहाँ से फादर की तरफ से इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन एक होती है कि जो चाहिए मुझे अभी चाहिए, फ़ौरन ही मेरी ज़िद पूरी चाहिए, मेरी बात पूरी की जाए। तो ये बच्चे को ज़िद्दी भी बनाते हैं। अब देखिए इनके केस में बेटी भी है, बेटी क्यों ऐसे नहीं हुई? इसलिए क्योंकि बेटी के साथ मैं देख रही हूँ कि बेटा और बेटी की तरबियत में फ़र्क जा रहा है, यानी मामला ही अलग रखा हुआ है। क्योंकि बेटी का ऑफ कोर्स आंखों के सामने कंट्रोल है, आंखों के सामने, अच्छा वो बेटी है तो बाहर नहीं जा रही, बेटा है तो बाहर जा रहा है। मैं समझती हूँ बच्चा बड़ा, बेटा और बेटी बाहर कब जा सकते हैं, वो एज एक बात की है, ठीक है, कि बच्ची को अब बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप शुरू से ही फ़र्क क्यों रख रहे हैं? पहले तो दोनों के साथ एक ही रूल चला है ना। बच्चा 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, उसको वैसे भी बेटा भी बाहर नहीं जाना चाहिए माँ बाप के बगैर, लेकिन क्यों बेटा बाहर जा रहा है पर बेटी तब भी नहीं जा रही है? तो दोनों को एक साथ होना क्या चाहिए कि बेहतरी के साथ, एक सा इंसाफ के साथ आप तरबियत करें। फिर आगे जैसे जैसे एज बढ़ती है, लड़कियों की अलग चीज़ें होती हैं, बच्चों की बेटों की अलग चीज़ें होती हैं, वो उस टाइम पर उनको बता दिया जाए आप बेटी हो, आपके साथ ये मामला है और बेटे के साथ ये मामला हो सकता है। सही, क्योंकि देखिए बड़े एक्सट्रीम केसेस भी सामने आते हैं ना। अभी फातिमा, जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में फैसलाबाद का वाक़या अपने नाज़रीन के सामने रखा, जिसमें बेटों ने अपने बाप को जायदाद की वजह से मार दिया। तो आपके दिल में कहीं ना कहीं, जैसे पहले भी बात होती थी कि माँ बच्चों के सामने बाप की बुराई ना करे। अब तो ये होता है ना कि फ़ोन है तो फ़ोन में अपनी दोस्तों, अपनी माँ, अपनी बहनों से बात कर रहे हैं, आपने मियाँ की बुराई कर रहे हैं और आपका बच्चा सुन रहा है, और आपका बच्चा अपने दिमाग में वो स्केच तैयार कर रहा है बाप का कि मेरा बाप ऐसा है। तो ऐसे फिर हम केसेस देखते हैं जो एक्सट्रीम सूरत इख्तियार करते हैं। इन लोगों ने भी सब ने अपने अपने अंदाज में एक ही बात की है कि जो बच्चे की हम तरबियत कर रहे होते हैं, तो जो उसके शुरू के जो साल होते हैं उसकी शख्सियत साजी हो रही होती है उस वक्त, ठीक है, उसका जहन बन रहा होता है। फिर अब हमारे घर के जो मामलात हैं मियाँ बीवी के, अगर शौहर जो है वो देखें, इस केस में ये है, ये जो खातून बता रही थी कि मेरे हस्बैंड मुझे हर चीज़ देते हैं, हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है ना, वो नहीं नज़र आ रहा है कि वो अपनी जो वाइफ है उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, ठीक है, उनकी जो राय है उसको अहमियत नहीं दे रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक प्लेटफॉर्म पे मियाँ बीवी का होना। और फिर जो आपने बात की कि ये वाला जो वाक़ये की आप बात बता रही हैं, तो वही कोताही की बात नज़र आती है कि हमारी मानते नहीं हैं वालिदैन कि हमारी जो तरबियत है उसमें कोताही रह गई है। जब हम दीन से हट के किसी चीज़ को फॉलो अप करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे घर में भी वो बेबरकती आती है और हमारी ज़िंदगियों में भी बेबरकती आती है। दीन ने क्यों कहा कि जब लड़का लड़की बालिग हों तो उसकी शादियाँ कर दी जाएँ, ठीक है ना, शख्सियत साजी तो यहीं से हो जाती है ना कि आपके जहन में कोई नेगेटिविटी नहीं आती है और वो एक तरफ जो है बच्चा जो है वो एक तरफ फोकस हो जाता है। फिर अगर जो बच्चा है उसकी शख्सियत साजी में हमने दीन की तालीमात को थोड़ा थोड़ा वक्तन फ़वक्तन हम उसके जहन में वो चीज़ें डालते हैं जो हमें अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात हैं। फातिमा, कितना ज़रूरी है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है बच्चे की परवरिश के लिए? बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन अकेले रह के भी बहुत अच्छे अंदाज में हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही हो। मैंने कहा ना कि माँ और बाप जो है वो दर्जगाह हैं, बच्चे की दर्जगाह है, पहली दर्जगाह है, और बच्चा गीली मिट्टी की मानद होता है। तो उस वक्त जो आप उसकी शख्सियत साजी कर रहे होते हैं उसी को वो अडॉप्ट कर रहा होता है। अब जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मैं मफ़हूम बयान करूं कि एक औरत ने अपने बच्चे से उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा कि मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन फरमाया कि क्या तुमने जो बात की है इससे तुम इसको पूरा करोगी? यानी कि इस बात में ये पहलू नज़र आ रहा है कि जो आप बच्चे से कमिटमेंट करो वो झूठ में भी, यानी आम बात जो करे उसको कमिटमेंट, वो बच्चा उसको अडॉप्ट कर रहा होता है एक एक चीज़ को, कि अगर आप उसे कमिट करते हो कि ये चीज़ मैंने देनी है तो देनी है। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करें। जी, ब्रेक के बाद मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। और जो झूठ है जो सबसे बड़ी फसाद की जड़ है, बिल्कुल, तो हम बच्चे को वहाँ से बता रहे हैं कि हाँ भी झूठ बोल देना, इट्स फाइन, हम उसको नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं। मैंने कहा ना कि बच्चा अपने घर के माहौल से सीख रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल यह है कि बच्चे बड़े होकर बुरा सलूक करते हैं, उसका रीज़न जो सबसे बड़ा मुझे समझ में आता है और मैंने इसे अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करके देखा,
ابھی ظاہر ہے میرے بچے اس ایج میں نہیں پہنچے ہیں, لیکن آپ جب تک تجربہ نہیں کرتے ہیں تب تک آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ دنیا اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. ایک چیز ہے جو میں ذاتی طور پر فیل کرتی ہوں کہ ماں باپ بہت اپنی ایگو ہرٹ نہ ہونے نہیں دیتے, اور یہ مطلب ان کو لگتا ہے کہ نہیں میں کیسے کہوں گا اپنے بچے سے سوری. مطلب بعض اوقات آپ پٹائی لگا دیتے ہیں, زیادتی کر جاتے ہیں, آپ زیادتی, اور کرتے ہیں ماں باپ بعض اوقات کر جاتے ہیں. بلا وجہ بچے پہ چیخنا, بلا وجہ چیخنا, بیجا پابندیاں لگانا صرف اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے. حالانکہ بعض اوقات اس کے لیے کوئی گیم کھیلنا صحیح ہوتا ہے, لیکن آپ زبردستی نہیں میں نے کہہ دیا ہے اب تو تم نے یہ کرنا ہی نہیں ہے, بس میں نے کہہ دیا, یہ نہ کریں. دیکھیں آپ اس کے اوپر بے شک کلکم راعین و کلکم مسئول, ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا, لیکن آپ اس کے بادشاہ نہیں ہیں, آپ اس کے حاکم نہیں ہیں, آپ اس کے اوپر حکومت نہیں چلا سکتے ہیں. وہ آپ کے وہ نہیں ہے کہ جیسے آپ کہیں گے ویسے, وہ کوئی روبوٹ نہیں ہے, وہ ایک انسان ہے. مطلب آپ اس کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے دیں, اس سے شادی کہاں کرنی ہے, اس سے کون سا پروفیشن چننا ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا بہت آسان ہے اپنی اولادوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور یہ ہم نے اپنی امی سے بھی سیکھا, ہماری والدہ بھی, اور میں نے اپنے بچوں میں دیکھا. آپ بچے سے کہیں گے نہیں یہ نہیں کرنا, بچہ کرتا ہے. ریورس سائیکالوجی. پلیز نور فاطمہ آج یہ نہیں کرو نا, اما ٹھیک ہے. یہ جو آپ کا ریکویسٹ کرنا ہے نا, اگر وہ بچہ دوبارہ میں نے تمہیں کہا تھا نہیں پلیز یہ نہیں کرو نا, اس میں کچھ نہیں جاتا آپ کا. آپ ریکویسٹ کر لیں آپ کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے حضور چوم رہے تھے مولا حسن مولا حسین کو, آپ ایسے پیار کرتے ہیں. میرے تو 10 لڑکے, مطلب اچھی تعداد بتائی کہ اتنے بچے ہیں, میں تو کسی کو نہیں چومتا. رسول نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو یہ جو پیار کرنا, عزت دینا, یہ بچوں کو اگر آپ عزت دیتے نا, تو جب وہ کبھی غلطی کر رہے ہوں گے نا, تو آپ کے پاس بچہ ڈرتا ہے آپ سے سوری کہنے میں. کیوں جھجکتا ہے؟ اس لیے جھجکتا ہے کیونکہ آپ عادی نہیں ہیں سوری کرنے کے. وہ نہیں کرتا ہے, وہ غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ اپنے ماں باپ سے لیتے. اس میں کوئی مطلب ممانعت ہے کہ ماں باپ اگر غلطی کرے تو ماں باپ کو منع کیا ہوا ہے کہ اپنے بچے سے تم نے سوری نہیں بولنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہوتا یہ کہ ہمارے یہاں والدین کی ہی تربیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں. سب سے بڑا جو فیکٹر اس زمانے کے اندر سوسائٹیز کے اندر آ رہا ہے, باپ کو اپنے نہیں معلوم کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کس طرح انداز سے بچوں کو لے کے چلے. تو صحیح کہ میں دیکھیں ہم جس ایج گروپ میں بیٹھے ہیں ہمارے یہاں اتنا بگاڑ نہیں آتا تھا. وجہ اس کی پتہ کیا, ہمارے مشاغل بہت تھے. مشاغل سے وہاں ہابیز کیا تھیں. ہم سب سے پہلے جاتے تھے پوچھتے تھے یار آپ کی ہابیز کیا ہیں. وہ کوئی کہتا ہے مجھے کرکٹ پسند ہے, مجھے ٹینس پسند ہے, مجھے فٹ بال پسند ہے. آج کل بچے کو کیا ہے, وہ اس کو پب جی پسند ہے, فلاں پسند ہے, فلاں پسند ہے. وہ ایک جگہ بیٹھا, ہاں دیکھیں وہ ایک جو مشاغل تھے اس کو وہ تباہ و برباد کر. اچھا اب آ جائیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. کہا گیا بچے کو 7 سال کی عمر سے نماز کے لگاؤ. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں, اب یہ بیٹھی ہیں چلڈرن سائیکالوجی کے حوالے سے آپ دیکھیں, بچہ 7 سال میں ہے, اب وہ سمجھنے اور سیکھنے کی صلاحیت میں آ رہا ہے, لڑکا خاص طور پہ. اب باپ اس کو مسجد لے کے جا رہا ہے, صحیح ہے, ظہر اثر میں وہ آفس میں, مغرب اور عشاء میں ہے. وہ مغرب میں جب لے کے جا رہا ہے تو بیٹی کی عادت ہے پوچھتا ہوا جائے گا, کیونکہ وہ لرننگ پروسیس ہوتا ہے. وہ جیسے ہی بچہ باہر نکلتا ہے 2-3, میں اپنے میرے لوگ میرے بھائی اور میری بہنیں پروگرام دیکھ رہی ہیں, دیکھیں 2-3 جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں بچہ لرننگ پروسیس میں فوراً آ جاتا ہے. جب بچہ کھانا کھا رہا ہوگا اس کو لرننگ پروسیس کے اندر آ جائے گا. سیکنڈ یہ کہ جب وہ گاڑی کے اندر جائے گا وہ لرننگ پروسیس کے اندر فوراً اس کا ایکٹیو ہو جائے گا. وہ یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, یہ کیا ہے. اسی طرح بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے باہر نکلا, وہ لرننگ پروسیس کے اندر ہے. بچوں کو ویسے کس عمر تک ان کی مالی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جب تک بچہ تھوڑا شعور کی منزل میں نہیں آ رہا تو لازمی ہی پیرنٹس نے پوری کرنی ہے. اس کے بعد اگر تھوڑا سا سمجھدار ہوا, اسکول جا رہا ہے, کالج جا رہا ہے, تو اس میں جو نیسیسٹیز ہیں اس کی وہ پوری کرنی چاہیے والدین کو, ٹھیک ہے نا. فضول خرچی میں نہیں ہے, لیکن ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے ان کے, ٹھیک ہے نا, کہ کوئی غیر ضروری تو ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہو رہا. جیسے میری بہنیں بتا رہی ہیں اپنا, تو ان کے شوہر کو چاہیے
دیکھیں قانوناً بھی 18 سال سے پہلے لائسنس نہیں بنے گا اس کا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو بائک دلانی ہی نہیں چاہیے، بالکل قانون بھی نہیں ہے، بالکل ہاں. تو جب اگر ہم ضد کے آگے آ کے بچے ایسی خواہشات کو پورا کریں گے تو ہم تو بچوں کو خود راغب کر رہے ہیں نا اس طرف، ٹھیک ہے، وہ استعمال بھی تو کریں، جب چیز آ جائے گی کھڑی تو نہیں رہے گی نا، وہ استعمال بھی کریں گے، ایکسیڈنٹ بھی کریں گے، پھر وہی والا قصہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو بات ساری کی ساری یہ کہ اچھا بچوں کو ایوائڈ بھی نہیں کرنا چاہیے. جب بچہ ذرا سمجھداری کی ایج میں آ رہا ہے، 12-14-15 سال کی آ رہا ہے، عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ والدین اگر مثلا فادر ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، بچہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں بیٹا جا تم ذرا باہر جاؤ، یہ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. میں اگر نکاح پڑھانے جاتا ہوں تو جو دولہا بہن ہوتا ہے نا تو اس کو سمجھا رہا ہوتا ہوں میں آداب شادی، ٹھیک ہے نا، اس کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ غسل کے طریقے کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ خدا بندانہ نے تمہیں یہ موقع دیا، تمہارے ذمہ داری کیا بنتی ہے. تو ایسی ایک جگہ ایک موقع تو وہ لڑکا جو تھا وہ تھوڑا بدتمیز سا تھا، بحث کرنے لگا کہ آپ تمیز نہیں ہیں، آپ مجھ سے ایسی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو شرم سی محسوس ہوئی. جب ہماری تکرار ہو رہی تھی تو ان کے والد آ گئے. ان کے والد نے کہا کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہا ہے یہ. میں نے کہا جی میں اس کو آداب غسل بتا رہا ہوں کہ طریقہ غسل نہیں آتا، بتا رہا ہوں اس کو تاکہ اس کے سارے اعمال اور عبادتیں صحیح رہیں اس کی. ارے چھوڑیں آپ بچے سے کیوں بحث کر رہے ہیں، آپ مجھے بتا دیجیے، میں بتا دوں گا اس کو. میں ٹھیک ہے، یہ سچا بات، سچ بتا. تو آپ نے کو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ٹھیک ہے، وہ فادر کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتا دیجیے، میں بتا دوں گا اس کو. میں یعنی کہ ابا کو بھی نہیں پتا، یہی اس کا مطلب یہ ہونا کہ ابا کو نہیں پتا، ابا کو بھی نہیں پتا تو بیٹے کو کیا پتا. اب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ میری بہن اس کو سیکنڈ کریں گی یقیناً، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو یعنی غیر محسوس طریقے سے، جب ہمیں کچھ چیزوں کے آداب نہیں معلوم، آداب معاشرت ہمیں نہیں معلوم ہے، غیر محسوس طریقے سے یہ انسان کی طبیعت میں، فطرت میں نفوذ کر جاتی ہیں اور ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. جیسے ہم نے کہا نا کہ اگر انسان وضو میں رہے گا تو اس کے اثرات کچھ اور ہوں گے، بغیر وضو میں ہوگا تو اثرات کچھ اور ہوں گے. اب ایک شخص کو غسل ہی نہیں معلوم جی تو وہ صبح سے شام تک جتنی عبادتیں کر رہا ہے، گھر سے باہر جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، حالت نجاست میں گھوم رہا ہے ہر وقت، تو اس دوران جتنے کام انجام دے رہا ہے وہ اس کے اثرات پازیٹیو کہاں ہیں ان چیزوں کے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا بس آخر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی، اگر بچے اس خواہش کا اظہار کریں شادی کے بعد کہ وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو پھر ان کے کیا حقوق ہیں؟ ہاں دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواہش بچوں سے پہلے ان کے بڑوں کو کرنی چاہیے کہ بچے کو اتنا اسٹیبل کر دیں اور وہ خود بڑے جو ہے نا اپنے اتنا خود مختار ہوں کہ ایک وقت آنے کے بعد، سال 2 سال بعد وہ خود کوشش کریں کہ بچہ ہمارا سیپریٹ اپنا گھر آباد کرے، بسائے. یہ ان کی خوشی ہونی چاہیے. ہماری جو کھینچم تانی چلتی ہے نا زیادہ، اور وہ اس طرح کہ خاص طور پہ مائیں اپنے بیٹے کو اتنا زیادہ اپنے ساتھ انوالو رکھتی ہیں کہ وہ شادی کے بعد بھی بار بار شو کرا رہی تھی کہ میرا بچہ میرا ہے، وہ تیرا بھی نہیں ہوا نا. تو یہ بات بڑی غلط ہے. بیٹی کو بھی چاہے بیلنس رکھے، ماں کو بھی اور بیوی کو بھی. کچھ بیٹے بھی ایسا کرتے ہیں کہ اکثر خواتین کمپلین کرتی ہیں کہ رات کو بیٹا آفس سے آیا، میرے روم میں آیا نہیں، وہ مما کے ساتھ لانج میں بیٹھا رہے، رات کو 1 بجے تک ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، میں ان کے انتظار کرتی رہی، انہوں نے کھانا میرے ساتھ نہیں کھایا اور پھر رات کو آگے کمرے میں سو گئے. اس طرح کی کوئی خیریت بھی نہیں کی. اکثر گھروں میں کمپلین ہوتی ہے. تو ماں باپ کو خود چاہیے کہ اس چیز کو وہ پریفر کریں کہ بچہ جب اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنا گھر افورڈ کر سکتا ہے تو چھوٹا موٹا ان کو کوئی رینٹ پہ دے دیں، اچھے کھاتے پیتے اپنا گھر وہ بنا لیں، آباد کر دیں. ایک بات ہماری شروع میں چل رہی تھی کہ ہم رشتہ داروں کے بارے میں کوئی کان میں اپنے بچوں کا زہر نہ گھولیں، تو وہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہم کسی کے لیے نفرت پیدا نہ کریں، کوئی باتیں پیدا نہ کریں. لیکن میں تھوڑا سا اس بات میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ کچھ رشتے، کچھ محلے دار، کچھ تعلق والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا وہ دکھ دیا ہوا یا جن کا ڈز دیا ہوا یا جن کا نقصان وہ اولاد کو بتانا ضروری ہوتا ہے تاکہ اولاد ان سے اویئر رہے کہ بھائی یہ کل کو ہم نے یہ نقصان دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی رشتہ دار ایسا ہے کہ وہ ہمدردی جزا کے پیسہ آپ سے ادھار لے لیتا، کھا جاتا، دیتا نہیں واپس. اب آپ اس کی تعریف ہی کہہ جائیں کہ تمہاری فلاں کزن فلاں رشتہ دار تو بڑی اچھی ہے، بڑی اچھی ہے، تو وہ بچہ سمجھے کہ بہت اچھی ہے. کل کو بچے جب بڑے ہوں گے وہ پتہ لگا ان سے بھی ادھار لے کے بھاگ گئے. اگر کسی نے ان کی عزت نفس سے مجروح کی، ان کے حق کھایا، ان کے اور نقصان پہنچایا، ان کے پیچھے یا کیس کرتے ہیں کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے. تو اپنی اولاد کو ضرور عزت آبرو سب سکھائیں کہ وہ تقریب میں مل جائے تو ان کو عزت سے ملنا ہے، طریقے سے ملنا ہے. لیکن کس کے دل میں تمہارے لیے کیا چل رہا ہے، ہمارے لیے کیا چل رہا ہے، ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا، کہاں کا نقصان پہنچایا، اس چیز کو اپنے بچوں کو ضرور بتانا چاہیے کہ تمہیں کس سے محتاط رہنا ہے، کس سے کو کلوز کرنا ہے، کس کو جو ہے وہ اپنی لائف میں ایکسیس دینا ہے، کس کو ایگزٹ دینا ہے. یہ بچوں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے. اور بہت یہ بھی ایک طرح سے تربیت کا حصہ ہے. آپ تمام تو لوگوں کو بہت شکریہ. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شادری بادری وقت بڑا مختصر ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی. پیر کو اپنا خیال رکھیے گا. شادری بادری، اللہ حافظ.